سیدنا امام علی مقام مکہ سے نکل کر کے کوفہ جا رہے تھے. بہتوں نے منع کیا آپ کو، لیکن آپ کے سامنے کوفہ کے خطوط موجود تھے. اتمام حجت کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے. بیچ راستے میں کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد، حر بن یزید، یہ نام یاد رکھیں، حر بن یزید الریاحی کو 1000 کا لشکر لے کر بھیجا کہ حسین کا راستہ روک لو اور انہیں کوفہ کی طرف آنے نہ دو. دائیں بائیں ادھر ادھر چلاتے رہے. حر بن یزید کوفہ پہنچنے سے کافی پہلے ہی مولا حسین کا راستہ روک لی. توجہ چاہتا ہوں، حر بن یزید کس کی طرف سے آیا؟ وہ سپہ سالار تھا، یزیدی فوج کی طرف سے آیا ہوا. 1000 کا لشکر لے کر آیا، لیکن جب وہ آیا مولا حسین کے پاس راستہ روک لیا اور کہا ہم آپ کو کوفہ جانے نہیں دیں گے، آپ بغاوت کر رہے ہیں وقت کے خلیفہ امیر المومنین یزید سے. ان کے ذوق باطل میں یہی تھا. اور اس کے بعد وہ راستہ روکے اتنی دور تک چلتا رہا، کبھی دائیں کبھی بائیں. امام حسین ایک جگہ پر جب پڑاؤ کرتے ہیں، ظہر کا وقت ہے، اذان ہوئی، نماز کے لیے جماعت قائم ہو رہی ہے. امام حسین نے اس حر بن یزید سے پوچھا جو 1000 لشکر کا سپہ سالار تھا، کہا ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم اپنی نماز پڑھ لیں، کیا تمہاری جماعت الگ ہوگی ہماری جماعت الگ ہوگی؟ حر بن یزید نے کہا نہیں، امام آپ ہی ہوں گے، ہم مقتدی ہوں گے، اقتداء ہم کریں گے. امام حسین مصلی پر ہیں، راستہ روکنے کے لیے جو آیا ہے یزید کا سپہ سالار، وہ اقتداء کر رہا ہے 1000 لشکریوں کے ساتھ اقتداء کر رہا ہے. ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی کنٹینیو جو نمازیں ہوتی ہیں نماز امام حسین ہی پڑھاتے ہیں، اور راستہ روکنے کے لیے آیا ہوا یزید کا سپہ سالار اقتداء کر رہا ہے. میں علماء سے کہتا ہوں میرے عزیزوں، بڑا عظیم نکتہ ہے، اگر حسین کے سچے وفادار ہو تو آج بھی ہزاروں یزیدی تمہاری بھی اقتداء کرنے کو تیار کرتے ہیں، مجبور ہیں. اگر سچے حسینی بن جاؤ تو اقتداء تو ہوگی، لیکن جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے، راستہ روکا اور اس کے بعد پھر پیغام آیا کہ امام حسین کو کوفہ کی طرف آنے مت دینا، کسی اور راستے کی طرف لے جاؤ. کسی اور راستے کی طرف وہ زبردستی لے گیا. پھر وہ میدان آیا جس کو کربلا کہا جاتا ہے. امام حسین وہاں اتر گئے اور ایسی جگہ پر آپ کو اتارا گیا جہاں پانی نہ ملے. دریا کے اوپر سارے یزیدی فوج کا قبضہ. اب سنیے، محرم کا مہینہ ہے، 7ویں آ گئی، 8ویں آ گئی. اس کے بعد یہ صلح مصالحت کی بھی باتیں چلتی رہی. امام حسین نے پیغام بھیجا تھا عبید اللہ ابن زیاد کو، 3 آپشن دیے تھے، کوئی قبول کر لو، لیکن وہ ظالم آپ کے خون کے در پہ تھے، مانے نہیں. 4000 کا لشکر دے کر بھیجا. پھر اس کے بعد تقریباً 15000 کا لشکر دے کر بھیجے، 15000 یا 16000 کا لشکر دے کر دوبارہ بھیجا. اب یہ 9ویں محرم آئی ہے، توجہ چاہتا ہوں، 22000 کا لشکر. امام حسین نے خطبہ دیا کہ میں تمہارے پاس جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا، تم میری عظمت نہیں جانتے، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، حیدر کرار کا نور نظر ہوں، رسول اللہ کا نواسہ ہوں، میرے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہ کرو، ان پر کوئی بات اثر نہ کرے. اس کے بعد حر بن یزید جو 1000 کا لشکر لے کر سب سے پہلے راستہ روکنے آیا تھا، وہ یزیدیوں کے پاس آیا اور کہا ان کی ایک بات تو مان لو، وہ جنگ کرنے نہیں آئے، اگر وہ صلح چاہتے ہیں تو ختم کر دیتے معاملہ. لیکن یزیدی فوج کے جو بڑے سپہ سالار تھے، عمرو بن سعد یا شمر، ان لوگوں نے کہا اے حر، تجھے مصالحت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، تجھے فوجی بنا کر بھیجا گیا ہے، لڑنا ہے تو ہمارے ساتھ لڑو ورنہ یہاں سے دفع ہو جاؤ. جب یزیدی فوج کے بڑے سپہ سالاروں نے حر بن یزید کی بات نہیں مانی تو سنو، پورے مجمع میں وہی حر جو یزید کا سپہ سالار تھا اعلان کرتا ہے تمہاری سپہ سالاری تمہیں مبارک ہو، میں حسین کے خیمے میں جاتا ہوں. توجہ، حر بن یزید نے کہا مجھے اب نظر آ رہا ہے کہ حق اور حقانیت حسین کے خیمے کی طرف ہے، مجھے جانے دو. ان لوگوں نے کہا تم جا سکتے ہو. حر بن یزید کو پتا تھا حسین کے ساتھ جانے کا کیا انجام ہو سکتا ہے. 22000 کا لشکر جرار ہے اور ادھر صرف 80-82 لوگ ہیں. ایسے وقت میں ایک چھوٹی جماعت کا ساتھ کون دے سکتا ہے جہاں بھاری بھرکم لشکر سامنے موجود ہو؟ میرے عزیزوں، ایک چھوٹی جماعت کا ساتھ صرف وہی دے سکتا ہے جس کے سینے کو مولا ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے. میں نے دیکھا ہے مصیبتوں کے وقت کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. لوگوں کی نظروں میں بہت بڑی بڑی حکومتیں ہوتی ہیں، ارے بہت سارے لوگ تو ڈر جاتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، فوٹو میں آ جائیں گے تو کل کیس ہمارے اوپر بھی ہو جائے گا.
میرے عزیزوں، میں اپنی بات نہیں کرتا، لیکن ایک بات ضرور ہے، حق جماعت اگر اقلیت میں بھی کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد آج یا کل اسی کے ساتھ ہوگی۔ اگرچہ آج وہ مظلوم نظر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ غالب فرمائے گا۔ حسین اعظم کے پاس حر بن یزید آ گئے۔ جس بات کی طرف میں تمہیں لے جا رہا ہوں اس کے لیے اتنا لمبا واقعہ بیان کرنا پڑا، جو اصل لب لباب ہے، جو خلاصہ ہے اس واقعے کا، وہ ابھی عنقریب بیان کرتا ہوں۔ نوجوانوں توجہ سے سنو، توجہ۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا حر بن یزید، قدموں میں گرا، کہا مولا مجھے معاف فرما لے، میں نے راستہ روکا آپ کا، میں آپ کو مجبور کیا اس میدان میں آنے کے لیے، لیکن میں آپ کے ساتھ اب اس وقت تک رہوں گا جب تک میری آخری سانس نہ آ جائے، میں آپ کی حمایت میں لڑوں گا۔ امام حسین نے اس سے کہا حر کہ میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن جا تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، میری اس چھوٹی جماعت کے ساتھ رہے گا تو جان کا خطرہ ہے۔ حر بن یزید نے کہا میں نے جو راستے میں آپ کے ساتھ کیا اس کا کفارہ جان دینے سے بھی میں سمجھتا ہوں ادا نہ ہو پائے، اس لیے میں آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہوں گا۔ رہا ساتھ میں۔ 10ویں محرم آ گئی۔ اب جو بیان کرنا ہے توجہ سے، جانتے ہیں صبح نکارہ بجا، طبل بجے، ادھر جنگ کی ابتدا ہوئی۔ یزیدیوں کی طرف سے عمرو بن سعد نے پہلا تیر چلایا اور اعلان کیا کہ ہم حسین ابن علی کے ساتھ جنگ شروع کر چکے ہیں۔ جنگ جب شروع ہو گئی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت کو کسی نے اترنے نہیں دیا، جو آپ کے ساتھی تھے، جو آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے، جو اہل بیت سے نہیں تھے۔ 5 صحابی رسول بھی ہیں مولا حسین کے ساتھ، صحابی رسول بھی تھے، وہ جب تک ساتھی رہے خاندان حسین سے ایک کو بھی میدان میں آنے نہیں دیا۔ اور جانتے ہیں اس میدان کربلا میں پہلے اترنے والا کون تھا؟ وہی حر بن یزید۔ اور کس کی جانب سے؟ امام حسین کی طرف سے۔ ایک بات مولا قدیر و جبار کی تمہیں سمجھنا پڑے گا، اگر وہ ہدایت دینے پر آئے تو کفر کی طاغوتی طاقتوں میں سے بھی کسی کو ہدایت دے کر کے اس کو پاسبان اسلام بنا سکتا ہے، اور کبھی گمراہ کرنے پر آئے تو کعبہ کے قریب رہ کر کے بھی کوئی گمراہ ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ بات سمجھ کر کے چلو، جب مولا تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، ہم نے یہاں پر بھی دیکھا ہے کہ بابری مسجد کو شہید کرنے والے آتنکی بہت سارے تھے، لیکن ہم نے برسوں بعد ایک شخص کا نام سنا تھا کہ وہ دائرہ اسلام میں آیا اور نمازی بھی بنا، پابند بھی بنا، داڑھی بھی رکھا، بلکہ تبلیغ اسلام بھی کرتا رہا، تبلیغ اسلام بھی کرتا رہا، اور وہ یہ کہتا رہا ایک زمانہ وہ تھا جب میں ہتھوڑا لے کر کے گنبد کو توڑ رہا تھا، لیکن آج ایک زمانہ یہ ہے کہ میری پیشانی ہر جگہ سجدہ الہی کے لیے جھک جایا کرتی۔ مولا جس کو جہاں سے چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ حر بن یزید امام حسین کی طرف سے پہلے میدان میں اترنے والے۔ اب میں آتا ہوں اسی بات پر جس کے لیے میں اتنا لمبا واقعہ آپ کو سنایا۔ مقابلہ دو بدو تھا، ایک کے بعد دیگرے مقابلہ تھا۔ حر بن یزید جب گھوڑے پر سوار ہو کر مقابلے کے لیے آیا تو یزیدیوں کی طرف سے پہلوان آتے رہے، سپاہی آتے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ یہ تنہا حر بن یزید کا مقابلہ صبح سے لے کر کے دوپہر تک چلتا رہا۔ باقی بہت سارے مقابلے ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد سب جام شہادت نوش کرتے رہے، یہ زوال کے بعد، لیکن حر بن یزید کا مقابلہ صبح سے چلتا رہا۔ اور میں نے جب تاریخ میں یہ بات پڑھی تو مجھے حیرت ہوئی کہ تنہا حر بن یزید اکیلے گھوڑے پر آیا اور یزیدیوں سے ایک کے بعد دیگرے لڑتا رہا۔ گھنٹوں کے مقابلے کے بعد جن لوگوں کو حر بن یزید نے مارا تھا ان کی لاشیں گنی گئی تو 120 لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ یہی بات مجھے کرنا ہے، یہی بات مجھے کرنا ہے۔ تنہا ایک حسینی 120 کو مار گرا سکتا ہے کربلا کے میدان میں۔ تم صرف یہ سنتے ہو کہ حسین اعظم کے بچے شہید ہو گئے، لیکن حسینیوں نے جن کو کاٹا ہے وہ کیوں نہیں سنتے؟ وہ کم نہیں تھے، بہتوں کو فنا فی النار کیا۔ اب جو بات کہنی ہے وہ یہ ہے، حر بن یزید خاندان حسین سے نہیں ہے، اہل بیت سے نہیں ہے، انصار میں سے بھی نہیں ہے جو ساتھی وہاں سے آئے تھے، بلکہ ایک دن پہلے توبہ کر کے حسینی بنا تو دوسرے دن کی طاقت کا حال یہ ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی، بات سمجھ میں آ گئی۔ ایک دن کا حسینی 120 پر بھاری ہو سکتا ہے تو جو بچپن سے حسینی ہے وہ ہزاروں پر ضرور بھاری ہوگا، کیوں نہ بھاری ہوگا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسبت قادریت پر فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ عزیزان گرامی، نسبت قادریت پر جب اتنا فخر ہے تو نسبت حسینی پر کتنا فخر ہو۔
مولا حسین کی نسبت نے اچھے اچھوں کو جوان کر دیا، اور ان کے سگے بھتیجے امام قاسم نے، جانتے ہو عمر کیا تھی امام قاسم کی؟ یہاں بیٹھے ہوئے اکثر لوگ عمر میں بڑے ہوں گے بہت سارے، 19 سال کی جوانی تھی، 19 سال کی جوانی۔ تاریخ نگاروں نے لکھا ہے امام قاسم جب گھوڑے پر بیٹھ کر کے آئے تھے تو یزیدی خیمے میں ایسی کھلبلی مچی، لوگ یہ کہتے تھے کہ قاسم بن حسن، امام حسن کے بڑے بیٹے امام قاسم، میں نے یہ بھی روایت پڑھی، امام قاسم جب گھوڑے پر صرف پہلو بدلتے تھے، پہلو بدلنے، گھوڑے پر ادھر سے ادھر اس طرح پہلو بدلنا، تو یزیدی خیمے میں کے لوگ کہتے ہیں جب قاسم بن حسن گھوڑے پر پہلو بدلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ بجلی چمک رہی ہے، بجلی چمک رہی ہے۔ یہ خوف سینوں میں ہزاروں کے ہونے کے باوجود کس نے طاری کیا؟ میرے عزیزو، وہ رب ذوالجلال ہے، غالب حکمت والا، جس نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، مولا فرماتا ہے تم ہی غالب رہو گے اگر تم سچے ایمان والے ہو، اگر تم میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام ہو۔ لوگ تو صرف کربلا کے میدان میں یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت ہو گئی، علی اصغر کی شہادت ہو گئی، علی اکبر کی شہادت ہو گئی، عباس علمبردار کی شہادت ہو گئی، یہ شہادتیں اپنی جگہ پر، لیکن اگر کمپیریزن میں میں بتاؤں کس نے کتنوں کو مارا تھا، کس نے کتنوں کو زخمی کیا تھا، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کٹ کر کے بھی فتح یاب تھے، وہ شہید ہو کر کے بھی فتح یاب تھے، اس لیے کہ یزیدیوں کے پاس بولنے کے لیے منہ نہیں ہے۔ اگر کسی یزیدی کو پوچھے کہ تم کس کے ساتھ لڑنے کے لیے گئے تھے تو یہ کہیں گے 80 لوگوں کے ساتھ۔ کتنے لوگوں کے ساز و سامان کے ساتھ گئے تھے؟ کہیں گے 22,000 کے ساتھ۔ تو دنیا آج بھی ہنسے گی، 80 لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 گئے تھے، کیا کیا لے کر گئے تھے؟ ہاتھی بھی تھے، گھوڑے بھی تھے، نیزے بھی تھے، تلواریں بھی تھی، بھالے بھی تھے، سب تھا۔ پھر اگر تم سے پوچھا جائے ساز و سامان کے ساتھ سہولتیں کیا تھی، یزیدی کہیں گے پورا پانی ہماری طرف تھا، دریائے فرات بھی ہماری طرف تھا، کھانا بھی ہماری طرف، پانی بھی ہماری طرف۔ پھر دنیا پوچھے گی ادھر کے خیمے میں حسین کتنی تیاری کے ساتھ آئے تھے، تو تمہیں منہ جھکا کر کہنا پڑے گا ان کے پاس صحیح قسم کے نیزے اور تلواریں بھی نہیں تھی، اور گھوڑے اور ہاتھی اور اونٹ بھی نہیں تھے، ان کے پاس تو 3 دن کی بھوک بھی تھی، پیاس بھی، اور اس کے علاوہ ان نوجوانوں کے پاس بھوک و پیاس کی شدت کے ساتھ ساتھ ساز و سامان جنگ بھی نہیں تھا۔ تب دنیا آج بھی کہے گی بھلا اس کو جنگ کہتے ہیں، بھلا اس کو مقابلہ کہتے ہیں۔ وہ حسینی اگر تمہارے ساتھ مقابلہ نہ بھی کرتے تب بھی قیامت تک حسین کی فتح کا پرچم لہرا رہا ہوتا، لیکن آج دنیا یہ دیکھ کر کے بھی کہتی ہے، چلو تخت و تاج کے مالک ہونے کو اگر آج دنیا یہ کہتی ہے طاقت والے فتح یاب ہیں، حکومت والے فتح یاب ہیں، تخت والے فتح یاب ہے، توجہ سے یہ بات میں آج ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کل کو اگر مجھے کوئی پھانسی پر چڑھائے، کل کو اگر مجھے کوئی گولی مارے تو یہ بات میری یاد رکھنا میرے عزیزو، ظالموں کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چلتی۔ یزید کا تخت بھی تھا، تاج بھی تھا، حکومت بھی تھی، فوجی بھی تھے، سپاہی بھی تھے، لیکن آج جاؤ اس یزید کے تخت کو ڈھونڈنے کے لیے، محل کو ڈھونڈنے کے لیے۔ دمشق آج بھی موجود ہے، ملک شام آج بھی موجود ہے۔ دمشق اگر جا کر کے لوگوں سے پوچھو گے وہ تخت کہاں ہے جہاں سے حکومت کی جاتی تھی، یہاں سے بیٹھ کر کے کربلا کے ریگزاروں میں خون بہایا جا رہا تھا، یزید کہاں ہے، تخت کہاں ہے؟ وہاں دمشق کے رہنے والے شاید تمہارا ہاتھ پکڑ کر کے لے جائیں گے ایسی جگہ پر جہاں پورے دمشق کا کچرا پھینکا جاتا ہے، جہاں پورے دمشق کی گندگی ڈالی جاتی ہے، اور لوگ کہیں گے یہیں پر یزید کو دفن کیا گیا تھا۔ تم ناک پکڑ کر کے بھاگ آؤ گے، وہاں پر کھڑے نہ ہو سکو گے جہاں یزید کو دفن کیا گیا تھا، تاج بھی نہیں، تخت بھی نہیں، فوج بھی نہیں، اور ذریت اولاد بھی نہیں۔ اور پھر آؤ کربلا کے میدان میں، پھر آؤ عراق کی سرزمین پر، یہاں کسی سے جا کر پوچھنا، سنا ہے 1400 سال پہلے یہاں ایک جنگ ہوئی تھی، کربلا کا میدان تھا، رسول کے نواسے خاندان اہل بیت کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، انہیں جام شہادت پوش کرنا پڑا تھا، وہ میدان کہاں ہے؟ میرے عزیزو، کربلا کا کوئی بھی آدمی تمہارا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا اور کہے گا اے عزیز یہاں وہ میدان نہیں ہے، یہاں کوئی ویرانگی اور صحرا نہیں ہے، اور تمہیں لے جاتے ہیں اور لے جا کر کے ایسی جگہ کھڑا کرے گا جہاں سے تمہاری نظر اٹھے گی تو سونے سے کلئی کیا ہوا لہراتا ہوا پرچم حسین تمہیں آج بھی اس بات کا اعلان کرے گا، شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین۔ جانتے ہو بہت سارے بچے، بہت سارے نوجوان کسی نہ کسی شخصیت کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں بچپن سے، الحمدللہ میں یہ تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ میری ماں کو سلامت رکھے، جن سے میں نے واقعات سنے ہیں تو خالد بن ولید کے سنے تھے، اور ہمارے آئیڈیل جو بزرگ ہیں اس میں مولا امام حسین ہیں۔
ہم نے ان کو آئیڈیل بنایا ہے، آپ بھی بنا لو، اس لیے کہ ان لوگوں کو جس نے علی مولا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ جس کو آئیڈیل بنایا اور نمونہ بنایا ہے اس کے اندر اسی طرح کی عادتیں بھی آتی ہیں۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی صحبتیں ڈھونڈ کر کے بناؤ، دوست بھی بناؤ یا کسی کے پیچھے چلو تو پہلے دیکھ لو۔ یہ آج میں بچوں سے کہتا ہوں، تم گلیمر کی دنیا میں جن لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہو، سمجھتے ہو کہ یہ ایکٹر سٹار ہے، اس کے پیچھے بھاگنا ایک فیشن ہے، بھاگتے رہو گے ایسے گڑھے میں گر جاؤ گے جہاں سے نکلنا ہی مشکل ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ان دنیاوی مکاروں اور عیاروں کے پیچھے بھاگنے والے نوجوان کبھی سکھ سے نہ رہ سکے، اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ فلموں میں آ کر کے تھرک کر کے ناچ کر کے مجرے دکھا کر کے اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑے سٹار ہیں، میرے عزیزو ذرا حسن بکھرنے تو دو، بڑھاپا آنے تو دو، اور جب پھر جھریاں پڑ جائیں، کمر ٹیڑھی ہو جائیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کتنے فین ہیں تمہارے۔ لیکن مجھے یقین ہے مولا حسین کا غلام 80 سال کا بھی ہو جائے تو اس کے فین کی کمی نہیں ہوتی، اس کے فینز کم نہیں ہوتے۔ اور ہم نے اپنی زندگی میں حضور تاج الشریعہ کو دیکھا، میرے عزیزو دیکھا ہے آپ حضرات نے، حضرت کی عمر تقریباً 70 کے اوپر تھی، 74 سال کی عمر میں، اور بال پورے سفید ہیں، 2 لوگ پکڑ کر کے چلاتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے جس طرف سے گزر جائے لاکھوں صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے قرار۔ ان نوجوانوں سے پوچھو، دنیا تو فلم سٹاروں کے پیچھے بھاگتی ہے اور تم 70 سال کے اوپر اس بزرگ کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو، بے قرار ہو۔ اور حد تو یہ ہے میرے عزیزوں، نہ ان کے آنے کا کوئی پرچار، نہ سوشل میڈیا کا زمانہ، نہ فیس بک واٹس ایپ اور انسٹاگرام میں ہے ان کے آنے کی جانے کی خبریں، نہ ان کے جلسوں کی خبریں، لیکن پھر بھی آپ نے دیکھا کہ پورا زمانہ ٹوٹ پڑتا تھا۔ وہ جب جہاں گئے، یہی کی بات نہیں ہے، میں حضرت کے ساتھ مصر میں بھی دیکھا، اور حج میں نے الحمدللہ پہلا حج حضرت کے ساتھ کیا۔ طواف کے بعد وہ سادے لباس میں اتر کر کے نیچے اپنی کار میں بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں، ویل چیئر پر ہے، لیکن ایسے لوگوں کو میں بھاگتے ہوئے دیکھا جو ہندوستانی بھی نہیں، پاکستانی بھی نہیں، بنگلہ دیشی بھی نہیں، ترکی کی عورتیں اور ترکی کے مرد آپ سے مصافحہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے بھاگتے ہوئے پیچھے تک آئے۔ میرے عزیزو ترکی میں جمال کم نہیں ہے، ترکی میں خوبصورتی کم نہیں، ہر آدمی گورا ہے، ہر آدمی خوبصورت ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ حضور تاج الشریعہ کو لوگ اس لیے دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ نہایت ہی رنگ کے آپ حسین و جمیل تھے، میرے عزیزو ترکیوں کے پاس حسن ہے، شامیوں کے پاس حسن ہے، مصریوں کے پاس حسن ہے، لیکن ان کو بھی ہم بےتاب و بے قرار دیکھا ہے، ہم نے دیکھا ہے۔ اسی وقت ہم نے، میرے پڑھنے کا زمانہ تھا، ان ترکیوں سے میں نے پوچھا تھا، وہ صحیح طریقے سے عربی بھی نہیں جانتے اور صحیح طریقے سے انگلش بھی نہیں جانتے، لیکن ٹوٹی پوٹی جو بھی ان کو عربی آتی۔ ہم نے پوچھا ان کو جانتے ہو، ان کو جانتے ہو، ان کو ملنے کے لیے تم دوڑے آئے؟ کہا جانتے تو نہیں، فوٹو میں کبھی دیکھا، فوٹو تو ہوتا ہی، کہیں کوئی ویڈیو دیکھا نہیں، پھر کیوں؟ کہتے ہم نے طواف میں بیٹھے بیٹھے دیکھا، ان کی طرف ہمارا دل کھینچا جا رہا تھا۔ میرے عزیزو جو حسین اعظم کا غلام ہو، غوث پاک کا سچا غلام ہو، مولا کریم اس کے چہرے میں یہ کشش رکھتا ہے، چاہے وہ 80 سال کا ہو یا 90 سال کا ہو، وہ دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ کھینچ لیتا ہے۔ اب آؤ میں آپ کو بات بتا دوں، مر جانا، کٹ جانا، یہ ہماری انتہا نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں پھانسی دے کر کے یہ ختم کر دے گا تو اس کی خام خیالی ہے۔ یہاں پر انگریزوں کا دور تھا، 100 سال تک یہ اتنا ظلم کرتے رہے، ہندوستان میں آج بھی وہ تاریخ رقم ہے، لیکن سب سے زیادہ انہوں نے اگر کسی پر ظلم کیا تو مسلمانوں پر ظلم کیا انگریزوں نے، اور ان کو بھی آپ میں بتاؤں آج پھر وہ دور ہمیں نظر آ رہا ہے ظلم کا، کسی ایک خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا۔ انگریز ڈرتے تھے کس سے جانتے ہیں؟ جن لوگوں سے وہ ڈرتے تھے وہ کالا پانی کی سزا دیتے تھے، انڈمان نکوبار،
जजीरा इंडमान को भेजते थे, लेकिन जजीरा इंडमान निकोबार में जो जेल है जहां भेजते थे, वहां सबसे ज्यादा अगर किसी को इन्होंने भेजा है तो वो उलमाए अहले सुन्नत को भेजा है। यानी आज से 100 साल पहले भी अंग्रेजों के खीमे में खलबली थी तो उलमा से ही थी, हक बोलने वाले उलमा, उलमाए रब्बानीन। और फांसी पर चढ़ाया है 30,000 उलमा को अहले सुन्नत व जमात के। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह मुरादाबाद शहर के रहने वाले एक आशिक रसूल, इनसे अंग्रेज इतना डरते थे क्योंकि जानते थे कि इनकी जुबान से निकले हुए कलमात से अच्छे अच्छों के दिल बदल जाते हैं। उनको पता है आलिम रब्बानी, आलिम हक्कानी की जुबान को वो तोप से ज्यादा अहमियत देते हैं। कोई तोप और बंदूक से मारे उससे ज्यादा अहमियत उनको एक आलिम रब्बानी की जुबान से निकले हुए हक जुमले। इसीलिए किफायत अली काफी को गिरफ्तार करने के लिए जानते हैं कितने लोग आए थे? अंग्रेज फौज के 3,000 लोग आए थे एक आलिम को गिरफ्तार करने के लिए। हमेशा दुनिया के जुल्म ने यह बताया है कि ये बुज़दिल होते हैं, हमेशा बताया है इन्होंने कि बातिल खीमों में अक्सर मादा होते हैं, उनमें शेर नर नहीं होता। एक अहले सुन्नत व जमाअत के आलिम रब्बानी को गिरफ्तार करने के लिए 3,000 की फौज आई और गिरफ्तार किया। और उन्हें गिरफ्तार करके सजाएं क्या दी थी जानते हैं? उनके जिस्म पर गरम स्त्री फेरी जाती थी और जब उनकी चमड़ी जल जाती थी तो नमक छिड़का जाता था। ये किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 1 हफ्ते तक उन्हें सजाएं दी गई और फिर कहा जाने लगा कि तुम फतवा बदल लो, तुम अपनी बातें बदल लो, हम अपनी हुकूमत में तुम्हें अहम ओहदा भी दे देंगे और माहाना वजीफा भी जारी कर देंगे। मगर वो किफायत अली काफी आशिक रसूल थे, बाजार मुस्तफ़ा में बिका हुआ गुलाम फिर किसी अंग्रेज के हाथ में कैसे बिक सकता है? मेरे अजीजों, वो किफायत अली काफी आला हजरत से पहले के हैं, आला हजरत से पहले के 1857 की बात कर रहा हूँ, गदर जिसको कहते हैं अंग्रेज। उस वक्त किफायत अली काफी से कहा उन लोगों ने, आपने कहा मैं अपने जुमलों को और अपनी जुबान को बदल लूं, वो भी मेरा दीन इतना हल्का और सस्ता नहीं है। मेरे जिस्म को अभी तुमने सिर्फ स्त्री से फेरा है, अगर टुकड़े भी कर दो तो मैं अपने उसी अज़्म पर बाकी रहूंगा, इसलिए कि करबला की दास्तान हमने भी पढ़ी है। मेरे अजीजों, किफायत अली काफी रहमतुल्लाह तआला अलैह को 7 दिन के बाद तकरीबन एक चौराहे पर फांसी के लिए लाया गया और सारा मजमा भी था, फांसी पर आपको चढ़ाया गया। और उस आशिक रसूल से उन्होंने कहा था कि अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। एक सच्चा आशिक रसूल ये नहीं कहता कि बीवी को देख लूं, बच्चों से बात कर लूं, जायदाद प्रॉपर्टी की वसीयत कर लूं, बल्कि वो कहता है आशिक रसूल फांसी का फंदा लगने से पहले ख्वाहिश ये है कि एक बार नाते रसूल पढ़ लो। और फिर कहा गुनगुनाते हुए, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा ना हो, इस तने बेजान पर सिर्फ खाकी कफन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। एक दिन क्या हुआ, इमाम हुसैन के कातिलों में से कातिल मदीने मुनव्वरा आया, मदीने तैयबा आया। और जब मदीना तैयबा आया तो लोगों ने सोचा कि कातिल इमाम हुसैन, कातिलों में से कातिल मदीने मुनव्वरा आया, तो सारे मदीने वालों ने इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपने दरवाजे बंद कर दिए। सबने दरवाजे बंद कर दिए, सबके दरवाजे बंद हो गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दरवाजा हमेशा बंद रहता था, किसी से मिलते नहीं थे। लेकिन जब उनको किसी ने इत्तला दी, हजरत करबला में का एक शख्स जो आपके बाबा का कातिल है वो मदीने मुनव्वरा आया, और सबने अपना दरवाजा बंद कर दिया। इमाम ने अपना दरवाजा खोल दिया, कहा उसको बुला कर लाओ। वो आया, इमाम ने दस्तरखान बिछाया, उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसने खाया भी पिया भी। और खाने और पीने के बाद कहा, ऐ अली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का असली नाम अली है, कहा ऐ अली, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, या शायद तुम मुझे भूल गए। आपने फरमाया कैसे नहीं पहचाना? अरे ये मदीने वाले क्या करबला में थे? कहा नहीं थे। कहा जो करबला में नहीं थे उन्होंने तुझे पहचान लिया, मैं तो करबला में मौजूद था ना, मैं तुझे कैसे नहीं पहचानूंगा? वो तू ही जालिम है ना, तेरे कहने पे मेरे बाबा के जिस्म पे घोड़े दौड़ाए गए थे, मेरे नन्हे से भाई के हलक पर तीर चलाया गया था, मेरी फूफियां, मेरी अम्मियां, मेरी बहनों के दुपट्टे छीने गए थे, तू ही वो जालिम है ना। अल्लाह अकबर। जब उसने ये सुना लरस गया, हाँ मैं वो हूँ। आपने पहचाना कहाँ? पहचानने के बाद भी ये सुलूक किया? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जो तूने किया वो तेरे खून की तासीर थी, जो मैंने किया ये मेरे घर की रिवायत है। हम आले मोहम्मद
دشمنوں کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتے ہیں. اگر کربلا والوں سے محبت ہے, بتاؤ باپ کے دشمن کے ساتھ, باپ کے قاتل کے ساتھ امام زین العابدین نے کیا سلوک کیا, اور ہم اپنے سمدھیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. بھائی ایک منہ کسی کو اچھا نہیں کہتے, جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. آج نہ ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے, نہ ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے. جب بھی زبان کھولتے ہو تو ایسے تیر چلاتے ہو, نشتر لگاتے ہو لوگوں کے دل پر. یاد رکھنا تلواروں کے زخم تو بھر جاتے ہیں, زبان کے زخم بھرا نہیں کرتے. کیسا کلمہ پڑا ہے, نبی تو وہ مسلمان بنانے آئے تھے کہ جس کے ہاتھ سے, جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. نہ آج ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ ہے, نہ ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے. تو بتاؤ نبی والے مسلمان ہو یا اپنی طبیعت والے مسلمان ہو؟ بیوی کو ماں بہن کی گالی دے کر کے اس کا دل دکھاتے ہو. رسول اللہ تو فرما رہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی, جو اپنی شریک حیات ہے, جو اپنی لائف کی پارٹنر کو ماں بہن کی گالی دے, وہ مسلمان کیسا ہوگا؟ رسول اللہ فرما رہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. جو اپنے ماں باپ کا دل دکھائے وہ کیسا مسلمان ہے, جو اپنے پڑوسی کو تنگ کر دے وہ کیسا مسلمان ہے. بس بات اتنی ہے. تقریریں بہت سن رہے ہو بھائی, مقرر لوگ بھی ماشاءاللہ ایسے ہو گئے الحمدللہ کہ ایک ڈھونڈو ہزار ملتے, اور تقریر سننے والے بھی ہزاروں ہیں, لیکن کوئی سدھرنے تیار نہیں. اور یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لوگ دین سننے جمع ہوں گے, دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے. سنجھئے, غور سے سنیے, توجہ ہے. لوگ دین سننے جمع ہوں گے, لوگ دین سننے جمع ہوں گے, دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے. دیکھ لیجئے کسی کی بچی مدرسے میں رہ گئی ہے, وہ رو رہی ہے, اس کے ماں باپ جہاں بھی ہیں وہ اپنی بچے کو جا کر کے لے لیں. وہ رو رہی ہے, چھوٹی سی بچی. لوگ دین سننے جمع ہوں گے, دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں. میں کوئی غصے میں نہیں, لیکن آپ کو ایک بات کہتا ہوں, ذرا غور کرنا, ذرا دھیان دینا. آج درود شریف پڑھنے آپ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ دین سننے جمع ہوں گے, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, دین پر عمل کرنے جمع نہیں ہوں گے. ابھی دیکھیے صبح کا وقت ہے, کاروبار کا وقت ہے, سنڈے بھی نہیں ہے, آج سنڈے نہیں ہے نا, ورکنگ ڈے ہے نا, لیکن آپ کو میں سلام کرتا ہوں. آپ لوگ آرام چھوڑ کے, نیند چھوڑ کے, دکان چھوڑ کے, کاروبار چھوڑ کے آئے, کیا سننے کے لیے؟ دین سننے کے لیے. لیکن اگر ان میں کسی کو کہا جائے کہ وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم نماز نہیں چھوڑو گے, تو ہاتھ نہیں اٹھیں گے لوگوں کے. اور اگر ہاتھ اٹھ بھی گئے تو وہ آج ہی ظہر سے پہلے وعدہ کیا لیکن ظہر میں نہیں پہنچے گا. یہ ہنسنے کی بات نہیں, یہ دکھ کی بات ہے. یہ یعنی کہ معاذ اللہ کہیں نہ کہیں جلسہ کرنا جو وہ ایک رسم بن گیا, کہیں بزنس بن گیا, کہیں شو بن گیا, یہ حالات ہو گئے. ہم اللہ کو منہ کیا دکھائیں؟ اللہ کو منہ دکھانا ہے. بھائی اگر جج کے سامنے کل تاریخ ہو نا, تو بڑے بڑے لیڈروں کو رات کو نیند نہیں آتی کہ صبح عدالت میں کھڑے ہونا ہے جج کے سامنے. حالانکہ دنیا کا جج رشوت لے کر بھی فیصلہ بدل سکتا ہے, دنیا کا جج منہ دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے, دنیا کا جج چہرہ دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے, لیکن وہ عادل جس کی بارگاہ میں انبیاء بھی کانپیں گے, جس کی بارگاہ میں انبیاء اس کے محبوب بھی نفسی نفسی پکاریں گے, جس کی بارگاہ میں فرشتے بھی کانپیں گے, تھر تھر کانپیں گے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن, کہ جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپیں گے. ارے جہاں جبریل بھی کانپ رہے ہوں گے, ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ جنت کو جتنا
इतना आसान और सस्ता समझ रखा है हमने आप लोगों ने, इतनी सस्ती नहीं है। महशर में पता चलेगा कि जो मुखलिस उलमा हमें नसीहत करते थे, हमें कान से सुन के दूसरे कान से उड़ा देते थे, हम उनकी बातों को नहीं लेते थे, उनकी बातों पर अमल नहीं करते थे, उस वक्त तुम पछताओगे। मगर उस वक्त का पछताना काम नहीं आएगा मेरे भाई। अगर होश के नाखून लेना है तो आज ले लो, संवरना है तो आज संवर लो, सुधरना है तो आज सुधर लो। एक बात मुझे याद आई, अब अगला उन्वान में नहीं पेश करता, 5 मिनट में अपनी बात पूरी कर लेता हूँ 5 मिनट के अंदर, इसलिए कि आप सब बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमी है कि कुछ लोग यहाँ पे मेरे करीब गड़बड़ कर रहे हैं, उनको इस बात की अहमियत नहीं है। तो कोई बात नहीं, मैं 5 मिनट में बात पूरी कर लेता हूँ। इतना सुनिए, मुझसे और अल्लाह क्या क्या पूछेगा, आपसे मुझसे अल्लाह क्या क्या पूछेगा पता है? कुरान कहता है फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा, और एक जर्रे के बराबर बुराई की होगी अल्लाह तुम्हें वो भी दिखाएगा। सहाबा किराम ने इस आयत के नुज़ूल के बाद पूछा कि अल्लाह हमसे क्या क्या पूछेगा, तो आका इरशाद फरमाते हैं अगर तुमने नाखून के अंदर किसी की दीवार की मिट्टी भी खुरची होगी तो अल्लाह क़यामत के दिन उस मिट्टी के बारे में भी तुमसे पूछेगा। अगर तुमने पिस्सू को, पिस्सू समझते हैं, पिस्सू बहुत छोटा सा बारीक कीड़ा होता है, नजर भी नहीं आता, लेकिन चमड़ी पे बैठता है, काटता है तो आदमी झुंझला जाता है। अगर तुमने पिस्सू को गाली दी होगी तो अल्लाह पूछेगा कि तूने पिस्सू को गाली क्यों दी थी, क्योंकि वो मेरी मखलूक है। अगर तुमने खटमल को गाली दी थी तो अल्लाह तुमसे खटमल को गाली देने के बारे में भी पूछेगा। कि यहाँ जो दादागिरी, गुंडागर्दी, बाबागिरी जो कुछ कर रहे हो और फिर सोचते हो कि जन्नत हाथ से नहीं जाने वाली, अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है। मैं बार बार कौम को कहता हूँ, जो नबियों के बेटों को जहन्नम में डाले वो अल्लाह है, जो नबियों की औरतों को जहन्नम में डाले वो अल्लाह है, जो नबी के सगे चचा को जहन्नम में डाले वो अल्लाह है, अल्लाह अल्लाह है। इतना बेपरवाह मत हो जाइए, इतना बेपरवाह मत हो जाइए, इतना बेपरवाह मत हो जाइए। नबी का सगा चचा इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसे नबी का सगा चचा आजर बिच्छू की शक्ल में जहन्नम में डाला जाएगा। बताओ बताओ मेरे भाइयों, किस धुन में हो, किस मस्ती में हो, किस गफलत में हो। नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी जहन्नम में डाली जाएगी, नूह की बीवी, उलुल आज़म पैगंबर की बीवी जहन्नम में डाली जाएगी। ये बहनें क्या समझ रही है कि कलमा पढ़ के जन्नत शरीफ मिल जाएगी? कुरान कहता है क्या तुम ये तसव्वुर करते हो कि तुमने कहा कलमा पढ़ा और तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा? तुम्हें आजमाया जाएगा और रोज आजमाया जा रहा है। फजर की सर्दी में तू अपनी जान से प्यार करके सोता पड़ा है, या अल्लाह की मोहब्बत में ठंडे पानी से वुजू करके तू मुसल्ले पे खड़ा है, आजमाया जा रहा है। आज अपनी जान की मोहब्बत में सर्दी में नरम नरम बिस्तर पर सोने वालों, जहन्नम में जलने के लिए तैयार हो जाओ। क्या समझते हैं? जो लोग आपको ये कहते हैं ना, काश के कोई बुरा ना माने, और अगर किसी को दीन हक की बात सुनने में बुरा लग जाए तो लगता रहे। बहुत कुछ सोचकर बना हूं मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता था आफियत साहिल में है। एक कड़वी कसेली बात सुनने के लिए हिम्मत इसीलिए जुटाता हूं कि पूरी दुनिया मुझे गाली दे, लेकिन सिर्फ मेरा अल्लाह और मेरा रसूल मुझसे खुश हो जाए बस। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश है पिया वो रागनी अच्छी। इमाम हुसैन भी अगर नमाज शुरू न करते, किसी यजीदी की माँ ने दूध न पिलाया था कि इमाम हुसैन लड़ते रहते और शहीद करते, वो भी सजदे में। और एक बात आपको बताऊं, सजदा इन लोगों को इतना पसंद था, हदीस पाक में आया है जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठे। तवज्जो, जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में, जो बावुजू मरेगा बावुजू उठाया जाएगा, जो जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। बयान कर दूं इसको समझाने के लिए, जिस हालत में मरेगा उसी हालत में उठाया जाएगा। जो तकरीर करते करते मरेगा तकरीर करते करते उठेगा, जो नात पढ़ते पढ़ते मरेगा नात पढ़ते पढ़ते उठेगा, जो तिलावत करते करते मरेगा तिलावत करते करते उठेगा। ये भी तो है कि जो गाना गाते मरेगा अल्लाह, जो जिना करते मरेगा अल्लाह अकबर, जो दाढ़ी मुड़ाते मरेगा अल्लाह अकबर, जो नरम नरम बिस्तर पे जिना की फिल्में मोबाइल में देखते देखते मरेगा अल्लाह अकबर। क्या होगा उसका हाल? फरमाया जो जिस हाल में मरेगा, इसी तरह जो अजान देते देते मरेगा, अजान देते देते कब्र से उठेगा,
उठेगा। ऐ लोगों जरा अंदाजा तो करो, अंदाजा तो करो, अंदाजा तो करो, अंदाजा तो करो। कोई अजान देते उठेगा, कोई तिलावत करते उठेगा, कोई खाते उठेगा, कोई पीते उठेगा, कोई सोते उठेगा, क्योंकि वो उसी हालत में मरा होगा। लेकिन जब फातिमा का लाल अपनी कब्र से उठेगा तो सजदे में सर रखकर दुनिया से गए थे तो सजदे से सर उठाते हुए उठेगा। सोचो तो नवासे का सजदा कितना लंबा होगा। 61 हिजरी की दोपहर को हुसैन ने सजदा किया और क़यामत की सुबह को सर सजदे से उठाएंगे। कितना तवील सजदा है, पता चला। आप जुमले पे गौर करें। मैं तसव्वुर में देखता हूँ, तसव्वुर में देखता हूँ, जो जिस हालत में मरेगा वो उसी हालत में है और क़यामत में उसी हालत में वो उठाया जाएगा। मतलब आज भी हुसैन सजदे में है तो हुसैनी सजदे में क्यों नहीं है? बताओ, हुसैन सजदे में है तो हुसैनी सजदे में क्यों नहीं है? अब आप मुझे बताइए, हम कैसे हुसैनी? मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश करता हूं, हुसैनी बनना है तो सिर्फ न्याज से नहीं बनोगे। सिर्फ न्याज करो, नमाज भी पढ़नी पड़ेगी। एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है, ज्यादा नहीं। बिहार, बंगाल, यूपी और भी बहुत सारे इलाकों में देखा जा रहा है नमाज से बहुत गफलत है। हाथ मत उठाना, जलील हुजूर की उम्मत को जलील करने की इजाजत नहीं, हराम है। अगर हाथ उठवाए जाए ना तो 80% से ज्यादा लोगों के हाथ उठेंगे कि जो इशा पढ़ के नहीं आए। उन्होंने मगरिब भी नहीं पढ़ी, उन्होंने जुहर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, फजर भी नहीं। 80%। 20% लोग होंगे जिन्होंने जुहर पढ़ी होगी, इशा पढ़ी होगी, मगरिब पढ़ी होगी। 80 इतने 20%। और उसमें 2-3% लोग होंगे जिन्होंने फजर पढ़ी होगी। बताइए जरा, अब मुझे बताओ, जब सहाबी रसूल का बेटा, जुमले पे गौर करना, हम हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला को सहाबी मानते हैं। हाँ, और मैं भी अहले बैत पढ़ता था, आप खुश हो रहे थे। लेकिन अगर मैं हजरत अमीर माविया को सहाबी कहूँ और अगर आप गमगीन होते हो तो मुझे आपकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम पब्लिक देखकर अहले बैत बयान नहीं करते, ना पब्लिक देख के सहाबा बयान करते। हमारा मसलक है जो है वो है, अहले बैत है, सहाबा सहाबा है। तो हम हजरत अमीर माविया को सहाबी मानते हैं। लेकिन अब जुमला को सुन लें, अगर सहाबी का बेटा बेनमाजी हो जाए, शराबी हो जाए, जानी हो जाए, जुआरी हो जाए, दीन का गद्दार हो जाए, तो इमाम हुसैन उसके हाथ में अपना हाथ नहीं देते। तो आपका हमारा बाप तो कोई सहाबी भी नहीं ना। अगर हम बेनमाजी हो जाए, जुआरी हो जाए, शराबी हो जाए, बदबख्ती करने लगे, तो क्या क़यामत के दिन इमाम हुसैन हमारा हाथ अपने हाथ में लेंगे? जब सहाबी का बेटा बिगड़ जाए तो आप उसके हाथ में हाथ नहीं देते, बल्कि क्या गैरत है इमाम हुसैन की। अली अकबर जैसा बेटा कुर्बान कर दूंगा लेकिन शराबी के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। अली असगर जैसा मासूम कुर्बान कर दूंगा लेकिन जानी के हाथ में हाथ नहीं दूंगा। अब बताओ, जिना करोगे तो क्या इमाम हुसैन तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेंगे? शराब पियोगे तो क्या इमाम हुसैन तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेंगे? औरतों पर पाप की नजर। आजकल तो हालात इतने बिगड़ गए, जो लोग नमाज पढ़ते हैं, दाढ़ी रखते हैं, टोपी पहनते हैं, वो लोग भी अब इसमें कमजोर होते जा रहे हैं। औरतें दिखती है तो तकने लगते हैं, औरतें दिखती है तो उसको कोई गुनाह ही नहीं समझते, कोई गुनाह नहीं। ये कितना बड़ा गुनाह है बताऊं आपको, कितना बड़ा गुनाह है। औरतों को पाप की नजर से तकना, देखना, ना महरम औरतों को गलत नजर से तकना। हज़रत अब्दुल्ला मौसूली कहते हैं कि मैं हज के लिए गया, हजरत अब्दुल्ला मौसूली कहते हैं मैं हज के लिए गया तो मैंने देखा एक जवान है, काबे का तवाफ करता है तो एक दुआ करता है, अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे फरमा। मिना में एक ही दुआ कर रहा है, अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पे फरमा। मुज़दलिफा में, अरफात में, हर जगह एक दुआ, मेरा खात्मा ईमान पे, मेरा खात्मा ईमान। एक ही रट लगाता है, मेरा खात्मा ईमान पे, मेरा खात्मा ईमान पे। मैंने कहा, ओ अल्लाह के बंदे, ये सफर हज है, यहाँ पर हर दुआ कबूल होती है। कदम कदम पे नई दुआ कर, कदम कदम पे नई दुआ कर, कदम हर दुआ कबूल हो रही है। अरे तू एक ही दुआ की रट लगाया है। उसने कहा, ए अब्दुल्ला, अगर तू अल्लाह का इतना बड़ा वली ना होता तो ये राज मैं तुझे ना बताता। सुन, मैंने अब जिंदगी भर एक ही दुआ करना है कि मेरा खात्मा ईमान पर हो। का वजह का मेरे 2 भाई थे, हम 3 भाई थे, मेरे 2 भाई थे, दोनों का इंतकाल हो गया। अब गौर से सुनना, मेरी कौम के जवानों, हुसैनियत इतनी सस्ती नहीं है जितना तुमने बना रखा है। हुसैनियत सिर्फ नारों का नाम नहीं बल्कि किरदार का नाम है। शहीद आजम कॉन्फ्रेंस करने वालों, मुहर्रम आने से पहले तौबा कर लो, इमाम हुसैन के साथ हो जाओ, किरदार के एतबार से, फिक्र के एतबार से, नजरियात के एतबार से। अल्लाह अकबर। कहा उस नौजवान ने, अब्दुल्ला, अगर तू अल्लाह का इतना बड़ा वली ना होता तो मैं तुझे ये राज न बताता। मेरे 2 भाई बड़े थे, एक ने 40 साल तक के नमाज बाजमात कभी तर्क नहीं किया। जमात तो जमात है, कभी उसकी पहली तकबीर भी फौत नहीं हुई।
اور وہ مسجد میں اذان پڑھتا تھا اور فی سبیل اللہ اذان پڑھتا تھا. اور میرا دوسرا چھوٹا بھائی اس کی 30 سال تک کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی, وہ نماز کا اتنا پابند تھا, متقی. دونوں کو ہمارے معاشرے میں لوگ ولی کہتے تھے, ولی, اتنے متقی تھے, ولی کہتے تھے. اپنے زمانے کے پارسا لوگ کہتے تھے. لیکن جب میرے دونوں بھائی مرنے لگے, دل کے کان سے سننا, اسی پہ بات پوری کر رہا ہوں, اللہ اکبر. عبداللہ موصلی کہتے ہیں کہ اس جوان نے کہا جب میرے دونوں بھائی مرنے لگے, جس نے 40 سال تک کے کبھی ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوڑی تھی, جماعت بھی نہیں چھوڑی تھی, تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوڑی تھی, جب وہ مرنے لگا, اور اس کے بعد جس نے 30 سال تک نماز نہیں چھوڑی تھی, تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑی تھی, جب وہ بھی مرنے لگا, تو دونوں نے کہا قرآن لاؤ, قرآن. مجمع نے سوچا کتنے نیک اور متقی لوگ ہیں, اللہ اکبر کہ یہ قرآن منگا رہے ہیں. جب قرآن انہوں نے منگایا تو دونوں نے قرآن اٹھایا, اور قرآن اٹھا کے کہا معاذ اللہ, معاذ اللہ, معاذ اللہ, 100 بار معاذ اللہ, لا الہ الا اللہ. انہوں نے قرآن اٹھا کر کہا اس میں جو کچھ لکھا ہے معاذ اللہ سب غلط ہے, سب غلط ہے. اور لوگوں کے سامنے اعلان کافر ہو گئے, اپنے کفر کا اختیار, اپنے کفر کا اعلان کیا, اور عالم کفر میں مر گئے, عالم کفر میں. قرآن میں قرآن ہاتھ میں لے کے اس کا انکار کیا اور کافر ہو کر مرے. یاد رکھنا پوری زندگی سجدے میں گزارو, کو تلاوت میں گزارو, عبادت میں گزارو, اور مرتے وقت ایمان سلامت نہ رہا تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کے بندو غور سے سنو, جن کو لوگ ولی کہتے تھے, متقی کہتے تھے, پرہیزگار کہتے تھے, عبادت گزار کہتے تھے, جنہیں مسجد کی کبوتری کہا جاتا تھا, وہ دونوں مرے تو کفر پر مرے. اس دن سے میں نے اپنی دعا بنا لی, اللہ اتنے بڑے بڑے ولی کہلانے والے, پرہیزگار, متقی, عابد و زاہد کہلانے والے, مسجد کی کبوتری کہلانے والے جب کفر پہ مر سکتے تو میرا کیا ہوگا. اس لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما, ایمان پہ فرما, ایمان پہ فرما. اب میں یہی دعا کروں گا. تو حضرت عبداللہ موصلی نے کہا او جوان, میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. تیرے بھائی کا کوئی نہ کوئی ایسا قصور ضرور ہوگا جس سے ناراض ہو کر میرے غیرت والے خدا نے اس کا ایمان چھین لیا. بتا تیرے بھائی کرتے کیا تھے. اس جوان نے کہا غور سے سننا میرے جوانوں, غور سے سننا, غور سے سننا, اپنا ایمان بچانا ہے تو غور سے سننا. اس جوان نے کہا میرے دونوں بھائی بہت متقی تھے, پرہیزگار تھے, عبادت گزار تھے, نمازی تھے, ان کو ہم کوئی گناہ کرتے نہیں دیکھتے تھے, بس ان میں عیب تھا تو ایک ہی عیب تھا, کبھی کوئی عورت ان کے سامنے سے گزرتی تو وہ ان عورتوں کو گھور گھور کر کے پاپ کی نظر سے دیکھتے تھے. عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنے کی وجہ سے جب وہ مرے تو ان کا خاتمہ کفر پر ہوا, مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوا. اب آپ مجھے بتاؤ میرے جوانوں, 900 سال پہلے پردے والی عورتوں کا چہرہ جو پاپ کی نظر سے دیکھے, ان کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آتا اور وہ کفر پر مرتے ہیں. تو جو لوگ فلم کے اندر ہیرو ہیروئن کو زنا کرتے ہوئے دیکھیں گے, ان کے سطر کو دیکھیں گے, ان کے گندگی کو دیکھیں گے, مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ وہ مومن کیسے مریں گے, ایمان پہ کیسے مریں گے؟ سوچو, آج لڑکیوں کو تکا جاتا ہے, لڑکیوں سے پیار کے نام پہ زنا کیا جاتا ہے. اللہ اکبر, کوئی سالی کو پاپ کی نظر سے تک رہا ہے, کوئی اللہ اکبر خالہ کی بیٹیوں کو, پھپھی کی بیٹیوں کو, محلے کی عورتوں کو کوئی پاپ سے تک رہا ہے. یاد رکھنا, پاپ سے جو عورتوں کو تکے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. ڈرے گا کہ ڈر ہے کہ مرے گا تو کفر پر مرے گا. اب بتاؤ, اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو کیسے حسینی ہو. یہ تو یزیدی کردار تھا جو تم اختیار کر رہے ہو. ایک حدیث سن لو, ایمان تازہ کر لو. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان حدیث لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب کوئی خوبصورت عورت نظر آ جائے اور اس پہ دیکھنے کو دل چاہے اور کوئی اپنی نظر جھکا لے یہ سوچ کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس ایک نیکی پر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور وہ عورت کو نہ دیکھے سر جھکا لے, نگاہیں نیچی کر لے, نگاہیں نیچی کر لے, اللہ اسی وقت اس کو بے حساب بے حساب بے حساب اس کو جنت نعیم میں داخل کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے. اس لیے عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ پردہ کریں, منہ کھول کے نہ نکلا کریں. جب عورتیں منہ کھول کر بے پردہ نکلتی ہے تو ان کے لیے فرمایا گیا کہ ایسی عورتیں جہنم میں اوندھے منہ لٹکائی جائے گی. پردہ کرو, چچا زاد بھائی سے پردہ کرو, مامو زاد بھائی سے پردہ کرو, دیور سے پردہ کرو, جیٹ سے پردہ کرو, اپنے سسر سے پردہ کرو, محلے کے دیور جو ہیں ان سے پردہ کرو. اس طرح مردوں سے بات نہ کرو. ارے نادان بہنوں, تم حسینی بنتی ہو. امام حسین کی امی جان سیدہ فاطمہ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. آج بیٹیاں شادی میں بے پردہ چلی, ولیموں میں بے پردہ چلی. یاد رکھنا, عورتوں کو جہنم میں اوندے منہ لٹکایا جائے گا جو پردہ نہیں کرتی, بے پردہ گھومتی ہے. میری بہنوں, اپنے حال پہ رحم کرو. اللہ کے عذاب کو نہ تم برداشت کر سکتے ہو نہ ہم برداشت کر سکتے ہیں. اس لیے خدا کے لیے پردے کی پابندی, حتیٰ کہ اپنے پیروں سے بھی پردہ کرو, اپنے اماموں سے بھی پردہ کرو, تعویذ والے باباؤں سے بھی پردہ کرو. میں تمہارے بھولے پن کو کیا نام دوں, اتنے نادان بنتے ہو کہ تم تعویذ لینے جاتی ہو. یہ تو اللہ والے لوگ ہیں, ان سے کیا پردہ کرنا. یہ تو پیر صاحب روحانی باپ ہے, ان سے کیا پردہ کرنا. یہ تو مولانا, ان سے کیا پردہ کرنا. ایک جملہ کہہ کے قصہ ختم کرتا ہوں. جب نبی سے پردہ کرنے کا حکم دے دیا گیا تب کس کے سامنے بے پردہ تم جا رہی ہو؟ کس کے سامنے بے پردہ جا رہی ہو؟
پیروں سے مصافحہ کرنے کی روایت آپ کے ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن میں مسئلہ بیان کر جا رہا ہوں. دیکھو ہم لوگ جو ہے وہ شریعت بیان کرنے آئے ہیں، آپ کو اچھا لگے تو ٹھیک ہے، برا لگے تو کوئی بات نہیں، آئندہ آپ ہمیں نہ بلائیے گا، ہم نہیں آئیں گے، کوئی بات نہیں. لیکن اگر سچائی سننا چاہتے ہو تو یاد رکھنا وہ شخص تو کبھی پیر ہو ہی نہیں سکتا جو نامحرم عورتوں سے مصافحہ کرتا ہو. جب اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابیات نے کہا حضور یہ صحابہ آپ کے ہاتھ چومتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ہمیں بھی مصافحہ کرنے کی اجازت دے دیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، لافظہ من النساء میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. تو یاد رکھنا کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا بھی بڑا پیر ہو، کتنا بھی بڑا مفتی ہو، کتنا بھی بڑا بزرگ ہو، ان سے مصافحہ مت کرو، وہ تم جہنم میں جاؤ گی. تم یہاں تمہاری سعادت اتنی ہے کہ تم شریعت پر عمل کرو، تم مصافحہ نہیں کر سکتے. جب نبی سے مصافحہ نہیں کر سکتے تو کسی ولی سے، کسی پیر سے، کسی عالم سے کیسے کر سکتے؟ آگے بتا دوں، جب نبی سے مصافحہ نہیں کر سکتے اور اپنے پیر سے مصافحہ نہیں کر سکتے تو چوڑی پہننے کے لیے چوڑی والے کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ مہندی لگانے کے لیے مہندی والے کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے سکتے ہیں؟ دلہنیں مہندی لگانے کے لیے کلب تک جا رہی ہے، چوڑی پہننے کے لیے کلب تک جا رہی ہے. استغفر اللہ. سوچو ذرا، جب نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے، ولی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے، تو کسی کافر، کسی مشرک، کسی فاسق، کسی فاجر کے ہاتھ میں مہندی لگانے کے لیے، چوڑی پہننے کے لیے ہاتھ کیسے دے سکتے؟ ایک بات عرض کر دوں، آج کل پاکستانی سیریلوں کی نحوست کی وجہ سے یا سیریلوں کی نحوست کی وجہ سے، ہندوستانی سیریل ہو یا پاکستانی سیریل ہو، سیریل ہے، لانتی ہے ان کا کردار. یاد رکھنا آج یہ سب سیریل دیکھ کے کیا ہو رہا ہے پتہ ہے؟ دلہن کو سجانے کے لیے آج روایت بن گئی ہے کہ دلہنیں اب گھر میں نہیں سجائی جاتی، دلہنیں بیوٹی پارلر میں سجائی جاتی ہے، اور سوچتے ہیں بیوٹی پارلر سے دلہن سج کر آئے گی. ایک بار میں نکاح پڑھانے کے لیے ایک جگہ گیا، بہت کم جگہ، میں نے تو نکاح پڑھانا، جنازہ پڑھانا چھوڑ ہی دیا. میں کہ بھائی اللہ والوں سے پڑھاؤ، ہم گنہگار لوگ، ہم سے نہ پڑھاؤ. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بہت ضد کرتے ہیں، تعلقات بہت قریب ہوتے ہیں، تو کہیں کہیں جانا پڑتا ہے. نکاح پڑھانے گیا، بیٹھے ہیں بھائی دلہن کدھر ہے؟ بولے آ رہی ہے. مجھے جلدی غصہ آتا نہیں، لیکن جب آتا تو جاتا نہیں. میں غصہ ہے کہ کدھر ہے دلہن؟ تو بہت قریبی لوگ تھے، محبت کرنے والے پیر بھائی لوگ تھے. وہ کہا کہ اب انہوں نے کہا، وہ جملہ نقل کروں حالانکہ ہم کچھ بھی نہیں، اور سرکار ناراض نہ ہوئے گا، کدھر ہے دلہن، کدھر ہے وہ بتا. وہ کہا کہ وہ دلہن آئی نہیں. میں نے کہا دلہن کدھر گئی؟ زمین نگل گئی کہ آسمان اٹھا لیا اس کو؟ تو کسی نے کہا حضرت وہ تو بیوٹی پارلر میں ابھی سجنے گئی ہے. دولہا آ کے بیٹھ گیا، ہنسنے کی بات نہیں، قیامت کی نشانی. دولہا آ کے بیٹھ گیا، مولانا آ کے بیٹھ گیا، پھر سب آ کے بیٹھ گئے، قاضی سب آ کے بیٹھ گئے. بدبخت ابھی بیوٹی پارلر گئی ہے، ابھی تک آئی نہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اب وہ بیوٹی پارلر والوں سے نکاح پڑھا لو، میں چلا. شریعت کے خلاف کوئی کام ہوگا نا تو بہت مکھن کسی کو لگانے کی ضرورت نہیں. شریعت کے خلاف کام ہو، شریعت کا حکم بیان کرو، اپنا کام ہے، ورنہ اللہ ناراض ہو. ایک حدیث میں آپ کو سناؤں، مولانا حضرات کی توجہ چاہیے. میں ان کا خادم ہوں، ان کا جوتیاں سیدھی کرنے والا. آج ہم لوگوں کی کوشش ہے راشد صاحب کہ کسی بڑے بزرگ کی خلافت میں، اچھی بات ہے، وہ کوئی اس پہ کوئی ٹپنی نہیں کر رہا ہوں، ناراض نہیں ہوں، لیکن ایک بات بہت بڑی کہنے لگا. پتہ نہیں آپ کی محفل کی کیا خاصیت ہے کہ سبھی بڑی بات ہو رہی، کیونکہ نام ہی بڑا ہے نا، شہید اعظم. ہم لوگ کی خواہش کیا ہے؟ کسی بڑے کی خلافت ملے، بڑے کی. اگر کسی بڑے بزرگ کی خلافت ملے گی تو میرے نام کے ساتھ کیا اعلان ہوگا؟ میں فلاں کا خلیفہ. اچھی بات ہے، کوئی اس پہ میں اعتراض نہیں، لیکن دو کام کر لو، دو کام. بس بھیا ختم ہی کرنا، ٹائم بھی ہو گیا، بہت ٹائم ہو گیا، زیادہ ٹائم لے لیا میں نے، مجھے ختم کرنا چاہیے. مولانا راشد کی فلائٹ چھوٹے گی بھائی. ہاں سن لے، بس میں تو بات ختم ہی کر چکا تھا لیکن بات یاد آ گئی. سنیے، غور سے سنیے. دو کام کرو، دو کام. امام حسن بصری مولا علی کے مرید اور خلیفہ ہیں، فرماتے ہیں جو نیکی کا حکم دے، جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. یعنی جب تمہارے سامنے کوئی بندہ ہو اور وہ غلط کام کر رہا ہو، تم اس کو روکو، پیار سے روکو، ڈانٹنے کی ضرورت نہیں، پیار سے روکو کہ بھئی پیار سے روکو، یہ مت کر، یہ مت کر، یہ کر، یہ مت کر، یہ کر، یہ مت کر، یہ کر. یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، وہ رسول اللہ کا خلیفہ ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مقدس کا خلیفہ. ارے جلسوں میں اعلان ہوگا کہ راشد فلاں کا خلیفہ ہے، لیکن اگر تم نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا تو قیامت میں اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں اللہ کا خلیفہ آ رہا ہے، رسول اللہ کا خلیفہ آ رہا ہے، قرآن مقدس اللہ کی کتاب کا خلیفہ. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کا خلیفہ بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ تمہارے سامنے اگر کوئی غلط خلاف شرع کا لڑنا، پیار سے سن. جیسے دولہے کو سونے کی انگوٹھی پہنائی جاتی ہے، کون منع کرتا ہے؟ منہ میں دہی جما کے بیٹھتے. اور ایک تو ابھی بدعت نکل گئی ہے، غریب غلطی کرے تو سب اصلاح کریں گے، مالدار کرے تو سب پھر ادھر ادھر. یہ قیامت کی نشانی میں سے نشانی ہے.
بخاری شریف کی ایک ایسی لرزہ دینے والی حدیث ہے کہ میں اس کو آج تک کبھی پوری بیان نہ کر سکا، لیکن سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ جب مدینہ منورہ میں ایک مالدار گھرانے کی عورت نے چوری کی تھی تو رسول اللہ نے کہا تھا اس کے بھی ہاتھ کاٹے۔ مالدار اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو لوگوں نے کہا تھا بہت مالدار ہے وہ لوگ، عزت دار ہے وہ لوگ، حضور کو کسی طرح سے منا لو، کسی طرح سے حضور کو منا لو، حضور وہ بہت معزز لوگ ہیں، مالدار لوگ ہیں، کچھ دوسرا راستہ بتا دیں۔ حتیٰ کہ حضور کی ایک محبوب ہستی حضرت زید بن حارثہ کو لوگوں نے تیار کیا کہ یا رسول اللہ وہ بہت عزت دار عورت ہے، مالدار ہے، نام ہے ان کا، آپ نے کہا کہ ہاتھ کاٹے جائیں گے چوری پہ، حضور کوئی دوسرا راستہ بتائیں۔ حضور جلال میں آ گئے اور جلال میں حضور نے فرمایا یہودی اور نصرانی جیسے کرتے تھے تم ویسے کرو گے کہ غریب غلطی کرے تو سزا اور مالدار غلطی کرے تو کوئی دوسرا راستہ؟ پھر حضور نے خبردار سن لو، یہ تو فلاں گھرانے کی عورت نے چوری کی ہے نا، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے گھر کی بھی کوئی عورت چوری کرے گی۔ حضور نے نام لیا، میری تو اوقات ہے وہ نام لینے کی، لیکن حضور نے فرمایا اس نے چوری کی تو اس کے ہاتھ کاٹے گئے، اگر میرے گھر کی فلاں خاتون بھی چوری کرے گی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا، اس کی بھی رعایت کروں گا۔ حالانکہ وہاں تو چوری کا کوئی تصور نہیں، لیکن حضور نے فرمایا کہ یا مالدار اور غریب کی قید نہیں، آج ہم نے دین کو غریب اور امیر میں بانٹ دیا۔ اگر غریب کی بیوی ہمارے سامنے تو ہم کہتے پردہ کرو، اور مالدار کی بیوی بے پردہ ہے تو ہم نہیں کہتے، کیونکہ ہم نے کیا مالداروں کو اپنا خدا بنا لیا ہے تم نے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس لیے غلطی کوئی بھی کرے پیار سے اصلاح کر۔ سونے کی انگوٹھی پہنائی جا رہی، سونا مردوں کے لیے حرام، نہیں مانتے نا، نہیں مانتے، آپ اٹھ کے چلے جاؤ، وہ جانے ان کا کام۔ اللہ کے لیے دشمنی لینا یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہی تو حسینیت ہے۔ اگر امام حسین معاذ اللہ یزید کی ہاں میں ہاں ملاتے، وہ ہاتھ بھی چومتا پیر بھی چومتا اور نذرانوں کا ڈھیر لگاتا۔ امام حسین نے بتایا ہاتھ چومنے پیر چومنے سے ہماری کوئی فضیلت نہیں بڑھتی، ہماری فضیلت یہ ہے اللہ کے لیے دوستی کریں گے، اللہ کے لیے دشمنی کریں گے۔ یہ حسینیت یہ ہے، حسینیت یہ حق تک نہیں بولو گے تو حق تک نہیں پہنچو، حق نہیں بولو گے تو حق تک نہیں پہنچو۔ اس لیے یاد رکھنا، تو عورتیں چوڑی پہننے کے لیے جا رہی ہیں، مہندی لگانے جا رہی ہیں، اور بیوٹی پارلر تک سجنے جا رہی ہے، شرم نہیں آتی؟ میں کہتا ہوں بیوٹی پارلر میں سجنے والی عورت کے لیے اگر پتہ چل جائے قاضی کہ میں نے نکاح نہیں پڑھانا، جاؤ بیوٹی پارلر والوں سے پڑھا لو، کون کرے؟ ڈی جے شادیوں میں لگ رہے ہیں، آپ قاضی صاحب کہے میں نے نکاح نہیں پڑھانا، جہاں ڈی جے ناچ گانا ہوگا جاؤ ڈی جے والوں سے پڑھا لو۔ ایک بات اور کہوں، ہمت ہے تو ذرا یہ کر کے دیکھو، معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ جہاں پتہ چل جانا کہ لڑکے والوں نے جہیز مانگا ہے، قاضی صاحب بول دے بھائی ہم بھکاریوں کا نکاح نہیں پڑھاتے، جاؤ ہم تو دولہے کا نکاح پڑھاتے۔ ہاں پھر ان کی اوقات انہیں سمجھ میں آئے گی۔ ہاں دیکھیے یہ طبقہ جو دیندار طبقہ ہے، اگر امام حسین کی طرح اسٹینڈ لینا سیکھ لینا، کھڑے ہونا سیکھ لینا، ساری یزیدیت اب بھی نہ جھکنے پہ مجبور ہو جائے، لیکن ہمیں کرنا پڑے گا، بہت کرنا پڑے گا۔ ہاں پہلے پیار سے سمجھاؤ، نہیں مانے نا بائیکاٹ کرو۔ تو میں اپنی بہنوں کو آخری جملہ کہہ کے رخصت ہوتا ہوں، میری بہنوں اپنی دلہنیں سجانے کے لیے بیوٹی پارلر لے کے جا رہی ہوں، دولہے کا ہاتھ لگنے سے پہلے وہ بیوٹی پارلر والے فاسق فاجر کافر کا ہاتھ کیسے کیسے لوگ ہیں، ان کا ہاتھ تمہاری بیٹی کے گالوں پہ لگتا ہے، ہائے ہائے کیا قسمت لائے، استغفر اللہ اعوذ باللہ، ذرا غور تو کریں کتنی بے غیرتی ہے۔ بس اتنا کہہ دوں میری بہنوں میرے بھائیوں، جب ہماری بیٹیاں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں جا سکتی تو ہماری بیٹیاں بننے سنورنے کے لیے بیوٹی پارلر کیسے جا سکتی ہے؟ قیامت میں اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے رسول کو منہ دکھانا ہے، اس لیے گناہوں سے توبہ کرو، نیک بنو، سچے حسینی بنو، صرف نیاز والے حسینی نہیں، نیاز بھی کرو، کردار والے حسینی بنو، جو دیکھے پکار اٹھے 1450 سال کے بعد کا حسینی ایسا ہے تو کربلا والا امام حسین کیسا ہوگا؟ کے عقیدے میں باپ لوگوں کو پکارا تو پھر شان کیا؟ باپ لوگوں کو پکارا تو پھر شان کیا؟ یہ باپ لوگ ہیں، غوث پاک ہیں، مرشد لوگ ہیں۔ بات میں پوری کر رہا ہوں، کیا عرض کر رہا تھا، بات دور نکلی۔ اللہ اکبر، جن کی نسل اصل بھی بے مثال اور نسل بھی بے مثال، اللہ اکبر، اصل بے مثال اور نسل بے مثال۔ اب سنیے بات، اب ختم کرنے لگا، تمہید ہو گئی پوری، اب بات ختم کرنے لگا۔ یہ ہوا ایک وجود امام حسین کا اور یزید کا، دو وجود بیان ہو گئے، امام حسن کا، امام حسین کا اور یزید کا دو۔ اب وجود کے علاوہ مجازن، جملوں کو بہت ناپ تول کے کہہ رہا ہوں، مجازن یہ دونوں صرف وجود نہیں ہے، پہچان، اصطلاح ہے، لغت ہے، ڈکشنری ہے، ایک تحریک ہے، ایک فکر ہے، ایک نظریہ ہے۔ ٹھیک، اب اگر نظریہ ہے، تحریک ہے، فکر ہے،
یہ دونوں مسلک ہے. دنیا دو مسلکوں میں بٹی ہے, یا کوئی حسینی ہے یا کوئی یزیدی ہے. دو مسلک ہے دنیا میں, یا کوئی حسینی ہے یا کوئی. آپ کے اندر بھی دو قوتیں ہیں, مجازن کہہ رہا ہوں, بس بات ختم کر دوں گا, لیکن کہیں بھی ختم ہو جائے گی بات توجہ کرنا, کیونکہ ہمارے مولانا راشد رضوی صاحب کی فلائٹ پہلے ہے اور ہمیں ساتھ میں جانا ہے. توجہ کرنا, ہمارے اندر بھی دو قوتیں ہیں, ایک قوت کو دل کہتے ہیں, ایک قوت کو نفس کہتے ہیں. اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے بہت اب غور سے سننا, اب سنجیدہ بات ہے. ہمارے اندر دو قوتیں ہیں, ایک کو دل کہتے ہیں, ایک کو نفس کہتے ہیں. جو دل ہے وہ ہمیشہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے, جو نفس ہے وہ ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتا ہے. تو اب ہم اہل محبت, اہل تصوف, اہل عرفان کیا کہتے ہیں؟ جو دل ہے اس کو حسین کہتے ہیں, جو نیکی کی قوت ہے اس کو حسین کہتے ہیں, امام حسین. بار بار ذکر کر رہا ہوں اس لیے حسین حسین کر رہا ہوں, ورنہ ہم ایسے نام نہیں لیتے ہیں. ہم القاب و آداب سے لینے کے عادی ہیں, مگر تقریر میں بار بار تکرار کر رہا ہوں اس لیے بطور عبادت کہہ رہا ہوں اور بار بار. تو یہ جو دل ہے, اب توجہ کرنا, مجازن جو دل ہے اسے حسین کہتے ہیں. توجہ, دل کے جو جذبات ہیں اسے حسینیت کہتے ہیں. دل نیکی کی طرف لے جاتا ہے اس لیے اس کو حسین کہتے ہیں. اور ایک نفس ہے وہ اس کو یزید کہتے ہیں مجازن, کیونکہ دل برائی کی طرف لے جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یزید. تو اب آپ کے اندر دونوں موجود ہیں, افکار کے اعتبار سے, نظریات کے اعتبار سے, فکر کے اعتبار سے, جذبات کے اعتبار سے, احساسات کے اعتبار سے, سب لوگوں کے اندر دو چیزیں موجود ہیں, حسین بھی موجود ہے, یزید بھی موجود ہے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ محبت کس سے کرتے ہیں؟ دل کے اندر, دل کے کمرے میں کون سجا ہوا ہے؟ یا حسین یا یزید, یا حسین یا یزید, یا حسین یا یزید. آپ نے نعرہ تو لگا دیا حسین حسین کا, لیکن دل میں کون ہے؟ اس لیے کہ زبان پہ کون ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی زیادہ, دل میں جو ہوتا ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے. اب تمہارے اندر بھی دونوں ہے, حسین اور یزید. تم کس کا ساتھ دیتے ہو؟ تم کس کے ساتھ کھڑے رہتے ہو؟ تم کس کے سپورٹ میں رہتے ہو؟ اب آئیے, اللہ اکبر. کربلا کی جنگ ایک بار ہو کے ختم نہیں ہو گئی, ہر لمحہ کربلا کی جنگ ہو رہی ہے. بہت نازک موڑ پر بات آ گئی ہے, توجہ, بس بات ختم ہوتی ہے. توجہ, کربلا کی جنگ ایک مرتبہ نہیں ہوگی, ہر لمحہ کربلا کی جنگ ہو رہی ہے, ہر ساتھ کربلا کی جنگ ہو رہی ہے, ہر پل کربلا کی جنگ ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ہر عصر کربلا کی جنگ ہو رہی ہے, ہر لمحہ کربلا کی جنگ ہو رہی ہے, ہر دن کربلا کی جنگ ہو رہی ہے, ہر رات کربلا کی جنگ ہو رہی ہے. 3 دن کربلا کی صرف جنگ نہیں ہوئی, اس دن کے بعد سے پھر دنیا دو خانوں میں بٹ گئی, دو حصوں میں بٹ گئی. آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں میرے بھائی؟ بتاؤ, یزید کے ساتھ ہو یا امام حسین کے ساتھ ہو؟ روزانہ آپ کے وجود کے میدان میں, جملے پہ توجہ چاہتا ہوں, آپ کے وجود کے میدان میں روزانہ دونوں قوتیں ٹکرا رہی ہے, حسینیت اور یزیدیت دونوں ٹکرا رہی ہے. اس وجود کے میدان میں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہو؟ اب آئیے میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں. آئیے, حسینیت اچھائی کا نام ہے, یزیدیت برائی کا نام ہے. اگر پڑوسی سے آستین چڑھا کر کے لڑتے ہو اور پڑوسی کو دکھ دیتے ہو, ماں بہن کی تولتے ہو پڑوسی کے ساتھ, تو یہ کس کا کردار ہے؟ یہ یزید کا کردار ہے. اور خود بھوکے رہ کر پڑوسی کو کھلاتے ہو تو یہ کون سی, کس کا کردار ہے؟ یہ حسینیت ہے. اب بتاؤ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ اگر آستین چڑھا کے پڑوسی پہ ظلم کر رہے ہو تو تم کھڑے کس کے ساتھ ہو؟ توجہ, کربلا کی تمہارے من کے میدان میں, تمہارے من کے میدان میں جو حق و باطل کی جنگ ہو رہی ہے, ایک حسینیت ہے پڑوسی کو بھوکے رہ کر کے کھلانا, ایک یزیدیت ہے پڑوسی پہ ظلم کرنا. اب بتاؤ تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ مجھ سے مت پوچھنا, علماء سے مت پوچھنا, نقیب صاحب سے مت پوچھنا, مولانا راشد صاحب سے نہیں پوچھنا, اللہ اکبر, موسم بھائی سے نہ پوچھنا, یہ مجمع سے نہ پوچھنا. اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن. من کے میدان میں تم جس کے ساتھ کھڑے ہو, قیامت کے میدان میں بھی تمہیں اسی کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا. اب بتاؤ, اگر تم بھوکے رہ کر کے پڑوسی کو کھلاتے ہو, پڑوسی کے ظلم کے باوجود تم اس کا حق ادا کرتے ہو, تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو, اس کا مطلب تم امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو. من کے میدان میں آج تو امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے, محشر کے میدان میں بھی تو امام حسین کے ساتھ کھڑا رہے گا. اور اگر پڑوسی پہ ظلم کر رہا ہے, ماں کو ستا رہا ہے, ماں کو دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا ہے, ہاں ہاں میرے بھائی, اے میرے نوجوان, تو نے کسی لڑکی سے محبت کر لی ہے اور تو گھنٹوں اس سے بات کرتا ہے, کبھی ماں سے خیریت نہیں پوچھتا, تو من کے میدان کی جنگ میں تو آج یزید کے ساتھ کھڑا ہے, قیامت کے میدان میں بھی تو یزید کے ساتھ کھڑا رہے گا. اچھی طرح یاد رکھنا, حسینیت کو صرف شربت اور کھچڑے پہ نہیں تولا جا سکتا. حسینیت فکر کا نام ہے, حسینیت تحریک کا نام ہے, حسینیت تقدس کا نام ہے, حسینیت احترام کا نام ہے, حسینیت کلچر کا نام ہے, حسینیت تمدن کا نام ہے, حسینیت قرآن پہ عمل کرنے کا نام ہے, حسینیت حدیث پر عمل کرنے کا نام ہے, حسینیت قربانی دینے کا نام ہے, حسینیت سچائی کا نام ہے, حسینیت صداقت کا نام ہے, حسینیت اللہ اکبر صبر کا نام ہے, حسینیت حق اور صداقت
کی ایک بے باک تحریک کا نام ہے حسینیت. زمین کا جب سودا ہو رہا ہو اس وقت اللہ اکبر آڑ کر کے سر کٹا کر دین بچانے کا نام حسینیت ہے. اللہ اکبر. اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد من کے میدان میں دو جنگ ہو رہی ہے. کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ فجر کی نماز میں جنگ ہوئی اور ایک یہ حسینیت کہہ رہی ہے مسجد تک چل, یزیدیت کہہ رہی ہے سوتے پڑے رہے. بتاؤ اس جنگ میں تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ اگر تم مسجد تک جاتے ہو تو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو. کیوں؟ امام حسین سجدہ بچانے کے لیے, جملے پہ غور کریں, امام حسین سجدہ بچانے کے لیے حرم چھوڑ کر کربلا تک جاتے ہیں. اگر تو سجدہ کرنے کے لیے بستر چھوڑ کے مسجد تک نہیں جاتا تو من کے میدان کی جنگ میں تو آج یزید کے ساتھ کھڑا. کون سے حسینی ہو بھائی؟ ہم کڑے والے اور ناڑے والے حسینیوں کو نہیں سمجھتے, ہم انہیں نہیں پہچانتے. ہم تو سجدے والے حسینیوں کو پہچانتے ہیں. اتنا سستا ہے. اگر کڑا اور ناڑے کا نام حسینیت ہے تو کڑے اور ناڑے بازار میں بکتے ہیں. حسینیت بازار میں بکنے والی چیز کا نام نہیں ہے. زمانے کو خرید لے اسے حسین کہتے ہیں. ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم, ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم, ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم. حضرت زہرا کی چادر کو سمجھتا کیا ہے؟ اس طرح کا کسی نے کوئی شعر کہا تھا, ایک پلو میں سما جائیں گے سب ماہ و نجوم. سیدہ زہرا کی چادر کو سمجھتا کیا؟ اس طرح کا کوئی شعر تھا, وہ یاد تو نہیں آتا, لیکن بہت بڑی چیز ہے حسینیت. روزانہ دل کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے. فجر کی نماز میں, ظہر کی نماز میں, عصر کی نماز میں, مغرب کی نماز میں حسین کہہ رہے ہیں چل سجدہ بچا. یزید کہہ رہا ہے سو. یزید کہہ رہا ہے ابھی دکان پہ بیٹھ. یزید کہہ رہا ہے, یہ یزید کہہ رہا ہے سے مراد نفس. میں نے پہلے ہی بتا دیا نا, ورنہ کلپ کٹے گی تو بولے گا یہ کون سا یزید آ گیا. ابھی امین القادری نے کسی کوئی نیا یزید لانچ کیا. بھائی کلپ کاٹ کے نہیں, حقیقت پوری سنو. نفس کو میں نے یزید کا نام دیا کیونکہ وہ شر کی قوت کا نام. جیسے شیطان, شیطان جب بات کہی جاتی ہے تو ایک پوری اصطلاح, ایک وجود ہے, اس کے ساتھ ایک اصطلاح, ایک تحریک. تو یاد رکھنا. تو تم کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ پانچوں وقت, 5 وقت کھڑے ہو یزید کے ساتھ. اور میدان محشر میں کس کے ساتھ کھڑے ہونے کی تمنا کر رہے ہو؟ امام حسین. نہیں, آج جس کے ساتھ, کیونکہ کربلا میں جو جس کے ساتھ کھڑا تھا وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا. ویسے ہی من کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے خیر و شر کی, کس کے ساتھ کھڑا؟ بولو آج نماز پڑھنے کے لیے ٹائم ہے؟ کتنا سادہ سا بہانہ لگاتے ہو, مولانا ٹائم نہیں ملتا. بھائی کھانے کو ٹائم ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کو ٹائم ہے, موبائل پہ گیم کھیلنے کو ٹائم ہے, بچوں کو دینے کو ٹائم ہے, اللہ کے لیے ٹائم نہیں. اللہ کی کیا قدر کی تم نے, کیا عزت کی اللہ کی. وما قدر اللہ حق قدری, تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. بے وفا دوستوں کے ساتھ تم بیٹھے رہے جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے جنازوں کو کاندھے نہیں دیں گے, جو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے جنازوں کو کاندھے نہیں دیں گے. ان دوستوں کے لیے تم گھنٹوں ٹائم نکالتے ہو. جو اللہ مرنے کے بعد تمہیں جنت دے گا اس اللہ کے لیے تم 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکال سکتے میرے بھائی. جس اللہ نے دنیا میں روزی دی, روزی کون دے رہا ہے؟ دوست تو دے رہے ہیں. روزی کون دے رہے ہیں؟ ماں باپ دے رہے ہیں. عزت کس نے دی ہے؟ ماں باپ نے دی. دوستوں نے دی. کس نے دی؟ روزی دینے والا اللہ, عزت دینے والا اللہ, یہ سانسیں جو لیتے ہو دینے والا اللہ, یہ وجود دینے والا اللہ, سب کچھ دینے والا. جو سب کچھ دیتا ہے کچھ مانگتا نہیں ہے, وہ اللہ کہتا ہے عبادت کر, اس میں بھی تیرا فائدہ ہے. ہم 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکالتے. یاد رکھنا آج یزید کے ساتھ, یزید سے نفرت ہے, یزید کے کردار سے نفرت نہیں, یزید کے وجود سے نفرت ہے, یزید کے افکار سے نفرت. دیکھو نا کربلا میں حسین پاک نے فیصلہ کر دیا حسینی کون ہے, یزیدی کون ہے. یزید بے نمازی تھا, پوچھ لیجئے تاریخ کے مورخین سے. یزید بے نمازی تھا. امام حسین ایسے نمازی تھے کہ آپ نے میدان کربلا بعد میں پہنچے, کربلا پہلے آپ نے نماز پڑھا. مجھے تو یاد آتی ہے وہ آخری نماز, ہائے ہائے اللہ, آخری نماز جو امام حسین نے پڑھی ہے پوری نماز, وہ 10ویں محرم کی فجر کی نماز ہے. آپ نے امام علی اکبر کو کہا اذان تم پڑھو گے. ہائے ہائے ہائے, ذرا غور فرمائیں. امام علی اکبر کی آخری اذان تھی, امام حسین کی آخری نماز تھی. اس کے بعد جب آپ نے ظہر کی نماز ادا کی کربلا میں تو وہ پوری پڑھنے کا موقع تو نہیں ملا, اور آپ نے حالت نماز ہی میں سجدے میں جان دی تھی. آپ مجھے بتائیں, ایک بات بتاؤں, آپ بات سمیٹتے ہوئے غور کر رہے. نبی کا خاندان اتنا طاقتور ہے, خاص طور پر امام علی, امام حسن, امام حسین, ان کو کوئی قتل نہیں کر سکتا تھا, یہ اتنے طاقتور لوگ. توجہ, اسی لیے امام حسن کی شہادت نامردی کے اعتبار سے لوگوں نے نامردی دکھائی اور زہر دی, چپکے سے مارا. خدا کی قسم آؤ تمہیں بتاؤں کربلا کیا ہے. تاریخ کے اس بات کو سنبھال کے چلیے گا. خود یزیدیوں کا کہنا یہ ہے کہ جماہیر بیت اطہار کی بچیوں کو قیدی بنا کے لے کے چلے.
قیدی بنا کے لے کے چلے. کہتے ہیں خدا کی قسم اتنی غیرت والی قوم آج تک ہم نے نہیں دیکھی تھی جتنی غیرت علی کے گھر کی بیٹیوں میں نظر آ رہی تھی. نبی کے گھر کی شہزادیوں میں جو غیرت نظر آ رہی تھی, ان کے سامنے سر تو کٹے ہوئے ضرور تھے, لیکن انہوں نے اپنے چہروں کو بے نقاب نہیں کیا تھا, اپنے چہروں کو کھول کے دوسروں کے سامنے پیش نہیں کیا تھا. یہ خود وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو قیدی بنا کے لے کے جا رہے ہیں. آؤ تاریخ کا یہ باب بھی تمہیں پلٹ کے دکھاؤں. اللہ کرے میری بات آپ کے دماغ میں اتر جائے آج کے بعد, تاکہ کوئی بھی محرم اور تعزیے کے نام پہ اپنے گھر کی عزت کو نیلام نہ کرے, مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے. خود یہ لوگ کہتے ہیں کہ قافلے چلتے رہے. حالت یہ ہوتی تھی کہ قافلہ چلتا, جب نماز کا وقت ہوتا پورا قافلہ ٹھہرتا. یزیدیوں کے خیمے لگائے جاتے تھے, لیکن علی کے گھر کی بیٹیوں کے لیے کوئی خیمہ نہیں ہوتا تھا. ان کے لیے زمین کا فرش ہوتا تھا, آسمان کا شامیانہ ہوتا تھا, اسی دھوپ کی چادر تلے بیٹھ جاتے تھے. اس وقت بھی پانی میسر نہیں ہے. گرمی کے موسم میں ریت سے تیمم کر کے علی کے گھر والے نماز کو پابندی سے ادا کر رہے ہیں. ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹ رہی علی کے گھر والوں کی. ذرا تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے تو دیکھیے. فرمایا گیا جب ایک جگہ قافلہ رکا, لوگ اپنی نماز و عبادتوں میں مصروف تھے. حسین کی سکینہ اتنی تیز گرمی کی شدت تھی کہ آپ تلاش کر رہی تھی کہیں سایہ مل جائے. ایک ہلکی سی جھاڑی نظر آئی, آپ جا کے اسی جھاڑی کے آڑ میں لیٹ جاتی ہیں. سورج چھپ رہا تھا, اس کی چھاؤں ادھر پڑ گئی, لیٹ گئی. قافلے والوں نے توجہ نہیں کی, قافلہ آگے چلا گیا. حسین کی شہزادی وہیں لیٹی رہ گئی. جب آنکھ کھلی اندھیرا ہو چکا تھا, رات ہونے والی ہے, اندھیرا ہو چکا کہ رات آ گئی ہے. اللہ اکبر اٹھی حسین کی شہزادی, آواز دے کے کہتی ہے پھوپھی پھوپھی کوئی ہو تو آواز آئے. لیکن قافلہ تو جا چکا تھا. آگے جا کر کے مغرب کے وقت کے لیے جب قافلہ رکا ہے, اب جب مغرب کے بعد قافلہ چلنے کی باری آئی ہے, تو جس نیزے پہ میرے حسین کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے. قیدیوں کے لیے ایک لمحہ مشکل تھا. سیدہ زینب نے کہا تھا سجاد ذرا پوچھو تو صحیح یہ قافلہ آگے کیوں نہیں جا رہا ہے. امام زین العابدین نے پتہ کیا, لوگوں نے بتایا جس نیزے پہ حسین کا سر ہے وہ نیزہ آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہا ہے. لاکھ اٹھایا جا رہا ہے لیکن اتنا وزنی ہو گیا ہے کہ اٹھ نہیں رہا ہے. لوگوں نے اتنی بات کہی, کہتی پھوپھی جان جس نیزے پہ بابا کا سر ہے وہ نیزہ آگے نہیں جا رہا ہے. حضرت سیدہ زینب نے اتنا سنا, بے ساختہ زبان سے نکل جاتا ہے, لگتا ہے حسین کی سکینہ کہیں پیچھے رہ گئی ہے. اللہ اکبر, یہ رشتے ہوتے ہیں باپ بیٹی کے ساتھ. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کئی بار باپوں کا جنازہ اٹھتا ہے, بیٹیاں جنازے کے ساتھ دوڑ جایا کرتی ہیں, کہتی باپ کے ساتھ ہمیں بھی لے چلو. میں یہ نہیں جانتا کہ باپ اگر امیر ہوتا ہے تب بیٹیاں کتنا پیار کرتی ہیں, لیکن اتنا جانتا ہوں باپ مزدور ہی کیوں نہ ہو لیکن بیٹی کے لیے بادشاہ ہوا کرتا ہے. بیٹی پھٹے کپڑوں میں کیوں نہ ہو لیکن باپ کے لیے شہزادی ہوتی ہے. یہ رشتہ باپ بیٹی کا ہوتا ہے. پھر دیکھو تو صحیح حسین کا رشتہ سکینہ سے کیسا ہوگا. کہتے ہیں پھوپھی جان وہ جس پہ سر کے بابا کا وہ نیزہ آگے نہیں جا رہا ہے. آپ کہتی لگتا ہے حسین کی سکینہ پیچھے رہ گئی ہے. تاریخ کا یہ باب پڑھنا پیارے سنبھال کے, اللہ کرے میری بات آپ کے ذہن میں اتر جائے. حضرت زینب نے دوڑ لگائی ہے, واپس پلٹی ہے, سکینہ کو آواز دے رہی ہے. توڑتے توڑتے اس جنگل میں آئی ہے جہاں پہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا. آواز دے کے کہتی ہے سکینہ سکینہ. ایک درخت کے نیچے سے آواز آتی, پھوپھی یہاں ہو میں یہاں آ جاؤ. اللہ اکبر, ادھر رخ کیا ہے, رات کا سناٹا ہے, اندھیرا ہے. قریب جا کے پوچھتی ہیں بیٹی کہاں ہو. کہتی کہ جب میں قریب گئی تو کیا دیکھتی ہوں, کسی خاتون نے اس بچی کو گود میں لٹا رکھا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں, دادی دادا عمر دراز ہوتے ہیں, پوتی پوتا گود میں لیٹ جاتے ہیں. کہتے ہیں اماں کوئی کہانی سناؤ, ابا کوئی کہانی سناؤ. کس پیار سے دادی دادا اپنے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں, کس پیار سے ان کو باتیں بتاتے ہیں. کہتے ہیں ہمیشہ تو یہ سنا تھا دادی دادے پوتی پوتا کو کہانی سناتے ہیں, لیکن آج یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک پوتی اپنی دادی کو کربلا کی کہانی سنا رہی ہے. کہ میں نے قریب سے جا کے دیکھا, خاتون کہہ رہی ہے کہ بیٹی بتاؤ تو صحیح کہاں سے آ رہی ہو. سکینہ کہہ رہی ہے کہ ہم کربلا سے آ رہے ہیں. کہ بیٹی بتاؤ تو صحیح کہاں کے رہنے والے ہو. کب تک مدینے والے کہے جاتے تھے, آج کے بعد کربلا والے کہے جاتے رہیں گے. کہ ایسا کیا کیا ہے کربلا میں کہ ہم نانا کا دین بچانے آئے تھے, سب کچھ لٹا کے دین بچا لیا ہے. کیا کیا دیا ہے دین کے لیے. کہتی ہے ہم نے 18 سال کا اکبر دیا ہے دین کے لیے, 6 ماہ کا اصغر دیا ہے دین کے لیے, اور محمد دیے ہے دین کے لیے, اکبر کی لاش اٹھائی ہے دین کے لیے, قاسم کے جسم کے ٹکڑے کرائے ہیں دین کے لیے. یہاں تک کہ جس کو مصطفیٰ کندھے پہ بٹھاتے تھے اسی راکب دوش پیغمبر کو کربلا کے حوالے کر کے آ رہے ہیں. حضرت زینب کہتی ہے جیسے اتنا سنا ہے خاتون روتی جا رہی ہے, بیٹی کا متھا چوم کے کہتی ہے بیٹی اور بتاؤ نا. اتنے میں سیدہ زینب پہنچ جاتی ہے, کہتی ہے بیٹی آ تجھے سینے سے لگا لو. آپ نے جیسے اتنا کہا سیدہ سکینہ اٹھتی ہے, پھوپھی کی گود میں آئی ہے. کہتی ہے پھوپھی جان کیا بات مجھے چھوڑ کے چلی گئی. کہا بیٹی کیسے رہ گئی. ساری بات جب بتا چکی, آپ نے کہا خاتون تیرا شکریہ ہے, اس جنگل میں تنہائی میں تو نے ہماری بچی کو آ کے سنبھالا. کبھی موقع ملے ہمارے مدینے آ جانا, وہاں تیری خدمت کا حق ادا کر دیں گے جو تو نے ہماری خدمت کی ہے, ہماری بچی کو سنبھالا ہے. ہم تو پردیس ہیں, غریب الوطن ہیں, یہاں قیدی بن کے آئے ہیں, کچھ نہیں دے سکتے ہیں. اگر وقت پڑ جائے تو مدینے آ جانا, تیرے احسان کا بدلہ ادا کریں گے. آنے والی خاتون بتانا یہ چاہتا ہوں, رات کا سناٹا ہے, تنہائی ہے, لیکن آنے والی خاتون
پھر بھی نقاب اور پردے میں آئی ہے. آنے والی خاتون نے چہرے سے نقاب ہٹایا, کہا زینب احسان دوسروں کا مانا جاتا ہے, اپنوں کو بدلہ نہیں دیا جاتا. پہچان میں تیری ماں فاطمہ زہرا مدینے سے آ گئی ہو. بتانا یہ چاہتا ہوں بیٹی تڑپے اگر کوفے کے راستے میں, خاتون جنت آ رہی ہے لیکن بے پردہ نہیں, پردے کے ساتھ آ رہی ہے. تجھ سے کس نے بتا دیا تیری بیٹی تعزیے پہ بنا پردے کے جائے گی تو زینب راضی ہو جائیں گی, حسین راضی ہوں گے, خاتون جنت راضی ہوں گے. خدا کی قسم بکواس ہے بکواس, دھوکا کے دھوکا. اگر انہیں راضی کرنا چاہتے ہو بیٹیوں سے کہو پہلی محرم آ جائے قرآن پڑھنا شروع کر دو, کربلا والا بھی راضی ہو جائے گا, مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, ذکر شہدائے کربلا, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. کیا اللہ بات سلامت ہے. رکھے اس کمیٹی کو اور کمیٹی کے تمام افراد کو. ہاں لیکن مجھے بھی سفر لمبا کرنا ہے, کسی سے 10 بجے پہنچنے کا وعدہ بھی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہاں سے مراد آباد کا سفر بابو بات لمبی ہوگی کسی کے. ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس میں بیٹھ جا میرے بھائی, اللہ سلامت رکھے. ان بچوں کی بڑی محنت ہے, بڑی محنت ہے. جب سے تاریخ لیتے ہیں تب سے جوتیاں گھسنی شروع ہو جاتی ہیں اور لوگ اسے گھنٹے 2 گھنٹے کی محنت سمجھ کے آ کے چلے جاتے ہیں. نہیں, مہینوں کی محفلیں ہوتی ہیں, مہینوں کی محفلیں ہوتی ہیں. ماں تو ماں ہوتی ہے نا. اللہ یہ احساس سب کو بخشے, سب کو بخشے. ماں کو سمجھنے کی کوشش کریں. خاتون جنت ماں ہی تو ہیں, کیا بات. ماں ہیں. کہتی ہیں بیٹی جب سکینہ روئی نا تو میں اٹھ کے مدینے سے آ گئی, میرے بیٹے کی بیٹی رو رہی ہے اس لیے مدینے سے آ گئی. ماں کو نا پوتی پوتے بہت پیارے ہوتے ہیں, لیکن اللہ معاف کرے کچھ حرام خور بہویں ایسی آ گئی ہیں, بہت صحیح. اتنی بدماش بہویں اب تو گھروں میں آنی شروع ہو گئی ہیں. ماں کی گود سے بچے چھین لیتی ہیں, باپ کی گود سے بچے چھین لیتی ہیں. دادا کچھ کھلا رہا ہے نا, کچھ کھلا رہا ہے تو چھین لیتی ہیں. کہتی نا ان کا جھوٹا نہ کھانا, بیمار ہو جائے گا, بڑھاپا ان میں بیمار ہے بیٹے, ان کا جھوٹا پانی نہ پینا. تجھے غیرت نہیں آتی ہے. خدا کی قسم آج جو نسلیں بدتمیز ہو رہی ہیں نا, ہم نے بزرگوں کا جھوٹا کھانا چھوڑ دیا ہے, ہم نے اپنے بڑوں کا بچا ہوا پانی پینا چھوڑ دیا, اس لیے نسلوں میں تمیز نہیں بدتمیزی پیدا ہو گئی ہے. میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں باپ میرا اتنی عمر میں مرا, اتنی عمر میں مرا. میں کہتا ہوں غلط کہہ رہا ہے. باپ تو تیرا اسی دن ہی مر گیا تھا جب تو نے باپ کے جھوٹے گلاس کو دھو کے پھر پانی پیا تھا, اس دن باپ مر گیا تھا. اللہ تمہیں توفیق دے. باپ بیمار بھی ہے نا, اور اس نے جس برتن میں کھایا ہے رب کی نعمت سمجھ کے اس کے برتن میں بیٹھ کے کھا. جو بیماریاں جو روگ دواؤں سے نہیں جاتے ہیں وہ ماں باپ کے جھوٹے سے چلے جاتے ہیں, واہ واہ واہ. کیا ماں باپ کے جھوٹے سے چلے جاتے ہیں. آج تو بیٹا سائنٹسٹ ہے نا, تو اماں کے جنازے کو بھی کلف پہن کے, وہ کیا بولتے ہیں اس کو, گلفز پہن کے چھو رہا ہے ابا کے جنازے کو بھی. ہے باپ بوڑھا ہو گیا تو ابا کے کپڑے بھی گلفز پہن کے یوں اٹھا رہا ہے کہ نہیں اس میں بڑھاپے کے کیٹاڑو ہیں. شرم کر, تیری گندگی کو انہوں نے کبھی گلفز پہن کے نہیں چھوا, تیری ناپاکی کو انہوں نے کبھی پولیتھین ہاتھ میں لے کے نہیں چھوا. تو سینے پہ بیٹھ کے مودتا تھا, یہ مسکرا کے کہتے تھے بیٹا ہے میرا, بیٹا ہے میرا. لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال سے پہلے ہارٹ اٹیک کیوں ہو رہا ہے. نہیں ہوگا, نہیں ہوگا ہارٹ اٹیک. جو ماں باپ تیری گندگی کو بنا کسی کپڑے کے اٹھاتے رہے, آج تجھے ان کے جھوٹے سے نفرت ہو گئی. سائنس کہتی ہے بیماری پھیلتی ہے. سن, میرے نبی فرماتے ہیں سور المومن شفاء, مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتا ہے. تیری پوری سائنس ایک پلے میں, میرے مدینے والے کا ایک قول ایک پلے میں, پھر بھی تیری سائنس میرے نبی کے قول کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. کہتا سائنس کہتی ہے بڑھاپے کا جھوٹا کھانے سے بندہ بڈھا ہو جاتا ہے. نہیں, بزرگوں کا جھوٹا کھانے سے بندہ بزرگ ہو جاتا ہے. ہاں بزرگ ہو جاتا ہے. دل نہیں ٹوٹتا ہوگا ان کا, دل نہیں ٹوٹتا ہوگا جب سسر کی گود سے بہو بچے کو چھین کے لے کے جاتی ہوگی. تم جانتے ہو کہ بات, لوگ کہتے ہیں کہ باپ کو پوت سے پوتا پیارا ہوتا ہے, ماں کو پوت سے زیادہ پوتے پیارے ہوتے ہیں. کیوں سوچا کبھی؟ نہیں, ہمیں تو کیا کہتے ہیں 5 گیم جو چل رہے ہیں, فری فائر, پب جی, یہ ڈراموں سے فرصت نہیں ملتی. کبھی حضور کے فرمان بھی لے کے بیٹھا کرو, کبھی آقا کے اقوال کے لیے بھی 10 منٹ دیا کرو, صرف 20 منٹ اس پہ دماغ لگایا کرو. خدا کی قسم دنیا بھی روشن ہو جائے گی, آخرت بھی روشن ہو جائے گی. تم نے سوچا کبھی میرے نبی نے کیوں کہا ہے, کیوں کہا, میرے کیوں فرمایا گیا؟ کبھی فرمان سنیں, میرے محبوب نے 1400 سال پہلے کہا تھا بیٹھ کے پانی پیا کرو, بیٹھ کے پیشاب کیا کرو. یہ کھڑے ہو کے مونتنے والے, یہ کھڑے ہو کے پینے والے, آج سائنس گھٹنے رگڑ کے یہاں پہنچی ہے. کہتے ہیں اب کھڑے ہو کے پانی نہ پینا. کہا کیوں؟ کا اس سے گردوں میں انفیکشن پھیلتا ہے. میں نے کہا جہاں 1400 سال کے بعد تیری سائنس پہنچی ہے نا, 1400 سال پہلے میرے نبی کی نظر پہنچ گئی, میرے نبی کی نظر پہنچ گئی تھی. کیوں 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 مولوی سائنس کے پیچھے نہیں پھرتا ہے؟ اس لیے نہیں پھرتا, اس کے پاس نبی کا فرمان موجود ہے, نبی کا فرمان موجود ہے. کسی کو دھوکے سے مار دیا ہو کرونا میں تو مار دیا ہو, ورنہ کوئی مولوی کرونا سے نہیں مرا ہے. ہم نے نمازیں بھی پڑھی, ہم نے مسافے بھی کیے, ہم نے لاشوں کے جنازے بھی پڑھائے, لیکن خدا کی قسم کسی مولوی کو کرونا نہیں ہوا. اس لیے کہ محبوب نے فرمایا کوئی بیماری اڑ کے لگتی نہیں ہے, لگتی نہیں ہے.
اور اللہ جسے مارنا چاہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، جسے وہ بچانے پہ آ جائے اسے کوئی مار نہیں سکتا، واہ واہ، مار نہیں سکتا، نہیں سکتا ہے۔ کہہ رہے کہ جھوٹا مت کھاؤ بیمار ہو جاؤ گے، میرے نبی نے فرمایا سور المومن شفاء، مومن کے جھوٹے میں شفا ہے۔ سون بڑوں کا جھوٹا کھایا کر، جو دواؤں سے مرض نہیں کٹتے وہ ان کے جھوٹے سے کٹ جایا کرتے، کٹ جایا کرتے۔ یہ مہلک بیماریاں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیوں ہو رہی ہیں؟ اماں کے آگے نا برتن خاص کر دیے جیسے کتوں کے برتن خاص ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، غلط نہیں کہہ رہا ہوں حضرت، ماں باپ کے برتن خاص کر دیے ہیں ہماری قوم نے۔ جس برتن میں آج کھانا دیا بس اسی میں دینا اماں کو، اللہ اکبر، اور باپ اگر کسی دوسرے برتن کو ہاتھ لگا دے تو کتوں کی طرح بھونکتے ماں باپ کے اوپر۔ اللہ اکبر، سن تیری جان بھی تیرے ماں باپ کی ہے، تیرا مال بھی تیرے ماں باپ کا ہے، اپنی ذات کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تیرا حق نہیں ہے۔ خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں میرا باپ 40 سال 80 سال میں مرا، نہیں، باپ تو اس دن مر گیا تھا جس دن تو نے باپ کے ہاتھ سے گلاس چھین کے کہا تھا یہ تمہارا نہیں ہے، یہ والے میں پیو۔ شرم آنی چاہیے، اللہ نے ماں باپ دیے نا تو خدمت کریں ان کی، قدر کریں ان کی، یہ چلے گئے دوبارہ نہیں ملیں گے، دوبارہ نہیں ملیں گے۔ میں تو چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جس کی بیماری نہ کٹتی ہے وہ ماں کے پیر دھو کے پیا کرے، گارنٹی ہے میری، ماں کے پیر دھو کے پیا کرو، پھر دیکھ اللہ شفا دیتا ہے کہ نہیں۔ پیر صاحب کہتے کہ نہیں میں تھوک دیتا ہوں پی لے، تو اتنا اندھا عقیدہ کیے بیٹھا پیر صاحب کا تھوک بھی پی لے گا، جبکہ پیر کی کوئی فضیلت کہیں نہیں آئی ہے۔ ہاں پیر صاحب کا مسئلہ، جتنی بڑی فضیلت رب نے اپنے محبوب کے ذریعے ماں باپ کی بیان کرائی ہے۔ نبی نے نہیں فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے۔ اس کو چھوڑ گئے تم، اس کو چھوڑ گئے۔ اللہ ہمیں ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں کا آمین، دل ماں کا دل ہوتا ہے، بس اتنا سمجھ لو۔ آمین۔ ہم تو جانتے ہیں پردیس میں ہم رہتے ہیں، آپ بھی جاتے ہوں گے، ہم کوئی فون نہیں کرتے، رات کے 3 بجے طبیعت بگڑتی ہے، صبح کو 7 بجے ماں کا فون آ جاتا ہے، کیا بات ہے بیٹے طبیعت ٹھیک ہے؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں نام ٹھیک ہے تاکہ ماں باپ پریشان نہ ہو۔ وہ کہتی نہیں 3 بجے سے دل سکون میں نہیں ہے، بتا تو کیسا ہے؟ پھر رو کے بیٹا کہتا ہوں ماں 3 بجے سے پیٹ کا درد نہیں رک رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ ماں ہوتی ہے جو 7 سمندر پار بیٹے کا درد پہچان لیتی ہے، 7 سمندر پار پہچان لیتی ہے۔ پھر بیٹے کو حجرے کے دیوار کے اس پار بی بی کے پہلو میں لیٹ کے ماں کی آواز کیوں نہیں پہچانی جاتی؟ وہ پانی پانی کرتی رہتی ہے، مانگتی رہتی ہے، اور تم عورتوں کے دوپٹوں میں ایسے لپٹ کے سوتے ہو، تمہیں ماں کی آواز نہیں آتی، ماں کی آواز نہیں آتی، بستر سے اٹھ کے نہیں جا سکتے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں مسجد نبوی کے مصلی پہ ہوتا، حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹتا، میں عشاء کی نماز پڑھاتا ہوتا، قرآن کی تلاوت کرتا ہوتا، اندر سے آواز آتی محمد بیٹا میری بات سن جا۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ نماز توڑ دیتا، مصلی چھوڑ دیتا، دوڑ کے ماں کے پاس چلا جاتا۔ صحابہ نے کہا حضور عبادت چھوڑ کے؟ فرماتے ہاں، اس لیے کہ جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی خدا راضی ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، ہم بستر چھوڑ کے ماں کے پاس نہیں جاتے، حضور مصلی چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہے گی نا میرے بھائی تو میں پھر ماں کے حوالے سے بات کروں گا۔ انشاءاللہ۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ فرمایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ کتنا بلند کیا؟ امام حسن سر سے لے کے سینے تک حضور کے مشابہ، حسین سینے سے لے کے پیر تک حضور کے مشابہ۔ جب دونوں اکٹھے ہوتے تھے تصویر پیمبر بن جایا کرتی تھی، تصویر پیمبر بنتی۔ خدا کی قسم رب نے دونوں عظمتیں عطا کی ہیں، حسن کی شہادت سری ہے، حسین کی شہادت جہری ہے، اور دونوں شہادتیں محبوب کی شہادتیں ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند فرمایا۔ نبی فرماتے ہیں شہزادوں کا ذکر میرا ذکر ہے، اور رب فرماتا محبوب تیرا ذکر میرا ذکر ہے، جعلت ذکر کا ذکری، تیرا ذکر میرا ذکر ہے۔ اب گویا حسین کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے، مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر ہے، تم یہاں بیٹھ کے حسین کا ذکر کرو۔ رب فرماتا ہے جو ہمارا ذکر کرتا ہے ہم آسمانوں میں اس کا تذکرہ فام فرماتے ہیں۔